السلام علیکم دوستو. آج کے ہمارے مہمان تھے ڈاکٹر یاسر ایاز, جو کہ پروفیسر آف روبوٹکس اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیں نسر یونیورسٹی میں, جو کہ چیئرمین ہیں نیشنل سینٹر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بھی, اور ہی از آلسو دا فاؤنڈنگ ہیڈ کہہ لیں یا فاؤنڈنگ ڈائریکٹر کہہ لیں آف دا کریکولم آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ روبوٹکس انجینئرنگ ان نس. جب ایم ایس اسٹارٹ ہوا تھا اور پی ایچ ڈی اسٹارٹ ہوا تھا تو ہی واز ون آف دا ٹاپ گائز جنہوں نے سارا کریکولم ڈیزائن کیا تھا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے. اور جس طرح کے انٹروڈکشن سے آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ ریوالو کرے گا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اراؤنڈ. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یار آپ لوگ کہو گے چیٹ جی بی ٹی ہے اور GPT-4 ہے اور سرچ الگوریتھمز ہیں, ایک بڑا کمپلیکس ٹاپک ہے. لیکن یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ نیشنل سینٹر آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بہت بہترین قسم کے اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ اس وقت AI کے ڈومین میں کام کر رہے ہیں, جو کہ آپ کا اسمارٹ سٹی کا پروجیکٹ ہو گیا, ریسورس مینجمنٹ کے جو ہیں پروجیکٹس ہو گئے, کووڈ کی SOPs فالو کرانے کے لیے جو الگوریتھمز اور AI سسٹم ڈیولپ کیے گئے تھے, وہ ساری چیزیں ہم نے آج ڈسکس کی. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے ایک ڈیولپڈ دنیا کے مقابلے میں, پاکستان کے ریسرچرز سائنٹسٹ کیا کام کر رہے ہیں, ایکیڈیمکلی اگر دیکھا جائے پاکستان میں کون کون سی یونیورسٹیز کا کریکولم AI کے لیے بہترین ہے, یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی. ڈاکٹر صاحب کی جرنی ہم نے ڈسکس کی کہ ان کا پرسنلی انٹرسٹ کس طرح ڈیولپ ہوا AI میں اور کس طرح وہ ان سارے ڈپارٹمنٹس کو ایک ٹائم میں لیڈ کر رہے ہیں. تو کافی انسائٹ فل ڈسکشن تھی AI کے اراؤنڈ, روبوٹکس کے اراؤنڈ. اور بہت سارے لوگوں کو شاید کنفیوز کرتے ہوں کہ AI شاید ایک جینیرک تھنگ ہے, لیکن ہم نے اس کو ڈائسیکٹ کیا ملٹیپل ٹائپس میں اور اس کی ڈیفینیشنز نکالی فار دا انڈرسٹینڈنگ فار مائی سیلف ایز ویل اور آڈینس کے لیے بھی. تو مطلب کہ کافی کمپریہنسو تھا AI کو لیتے ہوئے, AI کے پروجیکٹس کو لیتے ہوئے. ایون جو پاکستان میں AI بیس اسٹارٹ اپس ہیں جو کہ اس وقت کچھ جو ہیں GCC کنٹریز میں بھی اور یونیورسٹیز کے ساتھ مل کر کولیبریشن میں بہترین پروڈکٹس ڈیزائن کر رہے ہیں, اس کے بارے میں بات کی. تو جنرلی کافی انسائٹ فل تھا. ہم نے تمام اسپیکٹ آف AI ڈسکس کیے اور پاکستان کا فیوچر ڈسکس کیا کہ پاکستان کو کتنی ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ AI اگر اس کو ڈرائیو کریں تو ہمارا کتنا ریسورس بچے گا, ہمارا ہیومن ریسورس کتنا آپٹیمائز ہوگا, کتنا زیادہ ریونیو جنریٹ ہوگا اور حکومت کو ایٹ دا اینڈ کتنا فائدہ ہوگا. اور آخر میں کرنٹ اکنامک سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو لوگوں کی ایک ڈیسپریشن ہے اور جو ایک مایوسی ہے اس کو بھی ایڈریس کیا کہ کیا چیزیں آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ان تمام چیزوں کو میڈیگیٹ کریں اور اپنا ایک فیوچر ڈیفائن کریں. تو وہ ہم نے تقریباً بالکل آپ سمجھ لیں کہ آخر میں کور کیا. اور یو ول بی سرپرائز کہ ڈاکٹر صاحب کا فیڈ بیک اس حوالے سے کافی پازیٹیو تھا, اور جس طریقے سے انہوں نے 2-3 چیزیں بتائیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں اپنا فیوچر چینج کرنے کے لیے اور اس ملک کا فیوچر چینج کرنے کے لیے. تو اٹ واز ویری انسائٹ فل فار می ایز ویل, and I hope that it will be valuable for you as well. And now let's go towards the podcast. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ مہمان, میں کہوں گا پرائڈ آف پرفارمنس اور پروفیسر ایٹ نسر یونیورسٹی ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ روبوٹکس اور دا سینٹرل پروجیکٹ ڈائریکٹر آف نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. جناب کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر, تھینک یو. سر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو آپ نس میں پڑھا رہے ہیں, بیچلرز, ماسٹرز, PhD. آپ جو ہیں ایک کمیٹی بھی ایک قسم سے نیشنل لیول کی چیئر کر رہے ہیں جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ہے. بٹ بفور آئی گو ان ٹو دا کنورسیشن آف AI اینڈ روبوٹکس اور پاکستان کہاں پر کھڑا AI میں آپ کی جرنی تھوڑی سی سمجھنا چاہوں گا نا کہ یہ آپ کے لیے کیسے سٹارٹ ہوا. مطلب کہ کوئی گھر والوں کی طرف سے یہ تھا کہ بیٹا آج کل روبوٹکس اور AI کا بڑا چرچا ہے تو تمہیں یہاں پر جانا چاہیے, یا خود کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی, یا دوست یار ایسے تھے کہ یار آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ایکسپلور کرا اور اس میں آپ نے ایکسیل کیا؟
میرا اپنے اسکول ایئر سے جو ذہن ہے وہ بہت زیادہ انوویشن کی طرف ڈریون تھا. اور آئی ریممبر کہ پہلی دفعہ جب میں نے ایک ریسرچ پیپر اٹیمپٹ کیا اور فورن ریویو کے لیے بھیجا یو کے میں, تو میں اس وقت 9th گریڈ میں تھا اسکول میں. 9th گریڈ؟ جی. اور وہ میتھمیٹکس اور ویکٹر انالیسس سے ریلیٹڈ میں نے ایک پیپر لکھا تھا جو میں نے اس وقت یونیورسٹی آف مینچسٹر میں اس کے چیف ایڈیٹر ہوتے تھے جنرل کے, ان کو سینڈ کیا تھا. جنرل آف فلوئڈ میکینکس تھا. تو اس وقت مجھے کوئی صحیح معنوں میں آئیڈیا نہیں تھا کہ ایک ریسرچ پیپر کیسے بنایا جاتا ہے, کیسے لکھا جاتا ہے, انوویشن کے بارے میں کیسے سوچا جاتا ہے, کیسی چیزیں پٹ ٹوگیدر کی جاتی ہیں. لیکن وتھ ٹائم میں اس پہ لرن کرتا گیا. اور خاص طور پہ جب میں اپنے انڈر گریجویٹ میں آیا تو میں نے میکاٹرونکس انجینئرنگ, اس وقت کا ایک نیا کائنڈ آف برانڈ تھا, نئی قسم کی انجینئرنگ آ رہی تھی جو کہ روبوٹکس اور آٹومیشن کی طرف, کیونکہ دنیا ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو ہمارا تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن 1985 کے بعد سمجھا جاتا ہے, اس میں مینوفیکچرنگ انڈسٹری بہت زیادہ روبوٹکس کی طرف ڈرائیو ہو گئی تھی. اپنے بیچلرز کو میں نے میکاٹرونکس میں کیا, اس دوران بھی میں نے 3 ریسرچ پیپرز لکھے. میکاٹرونکس آپ نے کہاں سے کی تھی اس کی بیچ؟ میں نے نسٹ سے کی تھی. نسٹ پہلا ڈپارٹمنٹ پاکستان کا نسٹ میں ہی اس کا اسٹیبلش ہوا تھا, تو اس کے شروع کے بیچز میں ہی میں تھا. اور جو آپ بات کر رہے ہیں 9th کلاس میں جب آپ نے پہلا ریسرچ پیپر ریویو کے لیے یو کے بھیجا تھا, کون سے اسکول سے تھے آپ؟ میں صدیق پبلک اسکول راولپنڈی میں تھا. راولپنڈی میں؟ جی. تو آپ کو ٹیچرز اس وقت اچھے ملے کہ یہ ساری انہوں نے ہیلپ آؤٹ کری آپ کو اس طرح کا ایک پیپر لکھنے میں؟ جی, میری ایک ٹیچر فزکس کے ٹیچر تھے ہمارے, اور وہ بہت اچھے, مطلب سائنس ڈریون, اور ان کا پڑھانے کا انداز بہت مختلف تھا جس میں وہ کائنڈ آف انوویشن انسپائر کر کے ہمیں پڑھاتے تھے. تو وہ ہمارے بیچ تک وہاں رہے, اس کے بعد ہی آلسو مووڈ آن. اور لیکن یہ کہ انہوں نے ہماری ایک اپ برنگنگ, ٹریننگ سوچنے کے لحاظ سے اتنی اچھی کی کہ جس کا ہمیں بعد میں بھی فائدہ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسکولنگ میں جو ابھی اسٹیم ایجوکیشن اور کرٹیکل تھنکنگ بچوں میں کلٹیویٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ ہمارے, اور میں اب جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ او اے لیول زیادہ اچھا ہے, کئی سمجھتے ہیں میٹرک ایف ایس سی زیادہ اچھا ہے. تو میں خود میٹرک ایف ایس سی والے ٹریک میں تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ایک ایگزام لینے کا طریقہ ہے کہ آپ کو کون سا ایگزام لیا جائے. اصل میں آپ انوویٹیو لرننگ, کرٹیکل تھنکنگ کسی بھی نظام کے اندر, ٹیچنگ کے اندر انکلکیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس میں انکلکیٹ کریں تو آپ تھنکنگ کلٹیویٹ کر سکتے ہیں. تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ بک کے اندر کانٹینٹ لکھا ہوا آپ نے چینج کرنا ہے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ ایگزام کس طرح لیا جائے گا. اٹ از ایکچولی اباؤٹ کہ آپ پڑھاتے کس طرح ہیں. اگر آپ پڑھانے میں بچے کو سوچنے پہ انسپائر کرتے ہیں کہ وہ کچھ سوچے اور اس کا جواب نکالے پڑھانے کے انداز میں, تو وہ اس کی کرٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کرے گا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو کہ نارمل ٹریڈیشنل میٹرک اور ایف ایس سی کا کریکولم ہے ورسز اے او لیولس کا جو کریکولم ہے نا, ان میں اگر آپ دیکھیں نا تو جو اے او لیولس کا کریکولم ہے اس میں کریٹیکل تھنکنگ, انالیٹیکل تھنکنگ اور انالیسس کرنا, تھوڑا سا سوچ سمجھ کے, وہ تھوڑا سا زیادہ ڈومیننٹ ہوتا ہے. جبکہ یہ جو ہمارا ایف ایس سی والا جو ماڈل ہے نا, اس میں تھوڑا سا رٹایا سسٹم ہوتا ہے, بیکاز بچے کو نمبر لینے ہوتے ہیں, پھر اس نے کالج میں جانا ہوتا ہے, پھر اس نے یونیورسٹی میں جانا ہوتا ہے اچھے نمبر. تو وہ کرٹیکل ایلیمنٹ والا جو ہے نا, جو ایلیمنٹ ہے وہ مر جاتا ہے, وہ somehow اس پر فوکس نہیں ہو پاتا. لیکن اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو جو ہمارے لوگ فار ایگزامپل باہر جا کر بھی اچھا پرفارم کرتے ہیں, جیسے امریکہ میں جا کر یا جرمنی میں, یا انہوں نے اپنی کمپنیز بنائی یا کام کی, تو سارے او اے لیول سے نہیں آ رہے ہوتے. او اے لیولس کا یقیناً ایک سسٹم اپنی جگہ اچھا ہے, اور ظاہر یہ انٹرنیشنلی ڈریون ہے, انٹرنیشنلی ڈیولپڈ ہے, تو اس میں اس کی اچھائیاں بہت ساری وہاں سے آتی ہیں. بٹ ہمارا میجورٹی آف آر پیپل ایکچولی کم فرام میٹرک ایف ایس سی بیک گراؤنڈ. تو اس میں بھی اگر آپ نے اس سسٹم سے اچھے لوگوں کو, انوویٹیو لوگوں کو نکالنا ہے, تو اس میں آپ کو ٹیچنگ کے سسٹم کو امپروو کرنے کی ضرورت پڑے گی. اٹس ناٹ جسٹ انف کہ آپ اس میں ایک سرٹن بکس امپروو کر دیں, یا اس میں آپ فار ایگزامپل ایگزام لینے کا طریقہ ریفائن کر لیں. اس کی ٹیچرس کی ٹریننگ لیول پہ جا کے آپ کو ان کو سکھانا چاہیے کہ وہ کیسے انوویٹیو لرننگ انسپائر کریں. اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب ایک فار ایگزامپل سائنس کا ٹیچر سائنس پڑھا رہا ہے, تو وہ ہمیشہ میٹر آف فیکٹ کی فارم میں چیزوں کو آنسر نہ کرے, بلکہ وہ فار ایگزامپل بچوں سے سوال پوچھے, ان کو امیجن کرنے دے. آئنسٹائن نے کہا تھا امیجنیشن از مور امپورٹنٹ دین نالج. تو اس کی امیجنیشن بچے کی جو ہے اس کو کھلنے دیں. اور میں بتاؤں کہ او اے لیولس میں بھی وہی بچے زیادہ سکسیزفل ہیں جو اس طرح سے امیجنیٹیو لرننگ اور جو کرٹیکل تھنکنگ ہے ان کے اندر اس میں انکلکیٹ کی جائے. ہر او اے لیول کا اسکول ایک برابر پرفارمنس نہیں دیتا, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا جو جس طرح کا ٹیچر ان کو ملا, جس طرح کی کرٹیکل تھنکنگ انہوں نے انسپائر کی, وہ ڈفرینٹ ہے فرام اسکول ٹو اسکول. تو آپ اسکول کالج سے گئے نسٹ میں اور آپ نے میکاٹرونکس میں لیے. نارملی ٹریڈیشنلی اگر آپ دیکھا جائے نا تو الیکٹریکل انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہمیشہ ٹاپ میرٹ پر رہتا ہے. آپ دوسرے نمبر پہ آپ کے الیکٹریکل پاور والے ہوتے ہیں, پھر آپ کا میکینیکل اور سول. میکاٹرونک تو اس وقت ایک بہت نئی چیز نہیں تھی جب آپ نے جوائن کرا تھا. پیرنٹس کی طرف سے یہ تو نہیں تھا یار بیٹا تم جا تو رہے ہو لیکن الیکٹریکل کر لو, اگر انجینئرنگ بننا ہے میکینیکل, سول یا ایون کمپیوٹر سائنس میں چلے جاؤ. لیکن یہ میکاٹرونکس اس وقت مطلب کس طرح کنونس کیا, یا پیرنٹس نے کہا کہ یہ کر لو؟ ہاؤ ڈیڈ یو ڈسکور میکاٹرونکس فار یور بیچلرس؟
جیسے میں نے کہا کہ میرا بہت زیادہ انوویٹیو ڈریون مائنڈ تھا شروع سے ہی, تو کیونکہ جو ریلیٹیولی نیو فیلڈ ہے اس میں زیادہ نئی ٹیکنالوجیز پہ کام ہو رہا ہوتا ہے, اس لیے مجھے نیچرلی کائنڈ آف یہ کہ روبوٹس اور جو مشینز ہیں, آٹومیشن مشینز جو ہیں, ان کی طرف انسپریشن بہت زیادہ تھی کہ ان میں کام کرنا چاہیے. تو کچھ میری اپنی موٹیویشن بھی تھی کہ اس میں کام کیا جائے. باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی الیکٹریکل انجینئرنگ یا میکینیکل یا سول, ان میں سے کوئی فیلڈ بھی برا نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے علم ایک سمندر بنایا ہے, اس میں ہم کہیں سے بھی انٹر ہوں, ہم بڑے آرام سے ایک سے دوسری ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں. سول انجینئرنگ والے بھی روبوٹکس اور میکینکس اور اے آئی پڑھ سکتے ہیں, اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے چیزیں ڈیولپ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس میں فلوئڈ اسٹرکچر انٹریکشن کو دیکھیں, اس میں آپ جو اونچی اونچی مطلب یہ کہ اسکائی کی طرف ریچ کرتی ہوئی بلڈنگس کو دیکھیں فار ایگزامپل, تو اس میں بہت پوٹینشیل ہے انوویشن اور بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں اسٹڈی کرنے کا. سملرلی میکینیکل انجینئرنگ میں ابھی جو اسپیس کے فار ایگزامپل چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, مشینز جو اسپیس تک چیزوں کو لے کے جائیں, مائکرو الیکٹرو میکینیکل سسٹم پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تو یہ ساری بہت ایڈوانس چیزیں ہیں. وائل کہ جو ہمیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور روبوٹکس اس لیے زیادہ اپیلنگ نظر آتی ہے کیونکہ اس کا اسپریڈ یا اس کی جو ایریا آف اپلیکیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ایکچولی یہی وہ ایریاز ہیں جو ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز کی فارم میں اس وقت ہر فیلڈ کو ایڈوانس کر رہے ہیں. اور ایکچولی یہ وہ چیز تھی جس نے مجھے انسپائر کیا, کیونکہ آئی ڈیڈنٹ نو ایٹ دیٹ ٹائم کہ یہ جو تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن کس چیز کو کہتے ہیں, لیکن مجھے یہ نظر ضرور آ رہا تھا کہ ہماری جو انڈسٹری ہم باہر دیکھیں, مینوفیکچرنگ انڈسٹری دیکھیں, اس کو روبوٹس چلا رہے ہیں, روبوٹس مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں. اور اگر آپ آج کی بھی پاکستان کی لیٹسٹ رپورٹس دیکھیں جو باہر سے پبلش ہوتی ہیں, تو یہ کہ ہماری ایکسپورٹس میں کمی ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پریسیجن مینوفیکچرنگ میں, اور ہم سمجھیں کہ جو آٹومیشن کے ذریعے ریپیٹیبلٹی ہے کہ آپ بالکل ایک پروڈکٹ اسٹینڈرڈ پہ پروڈیوس کر سکتے ہیں, اس میں ہماری کمی ہے. اگر یہ ٹیکنالوجی جو ٹیکنالوجیکل گیپ ہمارا باہر کی نسبت آ گیا, اس کو ہم میٹ کریں تو ہم ایٹ لیسٹ انڈسٹری 3.0 لیول تک کے پروڈکٹس تو بنا سکیں گے نا. پھر 2015 کے بیونڈ جو ٹائم ہے, یہ انڈسٹری 4.0 کا ٹائم آ گیا, جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈریون انڈسٹری ہے. کہ جو انڈسٹری ہے اس کی فار ایگزامپل جو مینوفیکچرنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں, فار ایگزامپل آپ نے ایک علاقے میں جو چیزیں سپلائی کرنی ہے, دوسرے علاقے میں جو سپلائی کرنی ہے, اس کی ریکوائرمنٹ ایوری ڈے چینج ہو رہی ہے. تو اس میں آپ کی یہ کہ جو انڈسٹری کا پروسیس ہے وہ انڈسٹری خود اس کو ریفائن کرے. پھر آپ کے فیڈ بیک کنٹرول سسٹمز کے بیس پہ, آپ کے فیڈ بیک کے سسٹمز کے بیس پہ, ایڈیٹیو مینوفیکچرنگ کے بیس پہ بہت ساری چیزوں کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ امپروو ہو ود آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان دا روپ. اس کو سائبر فزیکل سسٹمز کہا جاتا ہے. تو میں جب اپنے کائنڈ آف ماسٹرز میں آیا, ماسٹرز میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں اس لیے کیا کیونکہ میگاٹرونکس میں اویلیبل نہیں تھی ڈگری, تو میں نے ماسٹرز الیکٹریکل میں آپٹ کیا. الیکٹریکل بہت اچھا فیلڈ ہے جیسے میں نے پہلے ہی کہا. اور کہاں سے کیا آپ نے ماسٹرز؟ ماسٹرز میرا پاکستان سے ہی فرام ناسٹ. اور میں جب اس میں اپنے تھیسس کے قریب پہنچ رہا تھا تب مجھے ریئلائز ہوا کہ میں بہت ساری پروگرامنگ اور گیم ڈیولپمنٹ جو شوق سے اپنی ہابی کے طور پہ انڈر گریجویٹ ایئرز میں کیا کرتا تھا, جس طرح وہ مائکروسافٹ ہارٹس کی طرح کی بلیک کوئن کی گیم ہے وہ میں نے ڈیولپ کی تھی, کچھ اور اس طرح کی چیزیں میں نے بنائی تھیں. تو مجھے اس وقت یہ ریئلائز ہوا کہ ایکچولی میرا انٹرسٹ بھی اور دنیا کی ڈائریکشن بھی, وہ دونوں اس وقت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف جا رہے ہیں. تو میں نے اپنے تھیسس میں اس کو آپٹ کیا کہ میں روبوٹ کی جو کائنڈ آف, کیونکہ میں نے بیچلرز میں ہیومنائڈ روبوٹ ایک چھوٹا سا بائپیڈ خود بنایا, کنٹرول کیا, میکینیکلی خود ڈیولپ کیا, اس میں موٹرز لگا کے اس کو چلایا اپنے گروپ میٹس کے ساتھ. جب میں ماسٹرز میں تھا تو اس وقت میں نے پھر اس پہ آپٹ کیا کہ آپ آبسٹیکلز کو پہچانیں, اس کے درمیان سے نیویگیٹ کریں, اس لیول کی سائنس پہ آئیں. لیکن موسٹ آف دا ورک آئی کوڈ ڈو واز ان سیمولیشن, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس اس طرح کا کوئی فزیکل روبوٹ موجود نہیں تھا جو اتنی کمپلیکس اس کے اندر کمپیوٹنگ کیپیبلٹی ہوتی, اس میں کیمراز ہوتے اور وہ آبسٹیکلس کی پرسیپشن اور اس کو نیویگیٹ کرنا کر سکتا. دین وین آئی وینٹ فار پی ایچ ڈی ٹو جاپان, تو اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جاپان روبوٹکس میں آپ کو پتہ ہے دنیا میں ایک بڑا سیلیبریٹڈ ملک سمجھا جاتا ہے. تو جاپان میں ہیومنوائڈس کی بڑی پریزنس ہے, ہارڈ ویئر بہت سارا اویلیبل ہے. تو میں ٹوہوکو یونیورسٹی جاپان میں نے اپنی پی ایچ ڈی کی, اور ٹوہوکو یونیورسٹی میں وہاں پہ میں نے ہیومنوائڈ جو واکنگ روبوٹس ہیں, لائف سائز ہیومنوائڈس, اس پہ کام کیا. وہاں میں میرا پیور جو کام تھا وہ اس پہ تھا کہ روبوٹ سے فار ایگزامپل کسی بہت بڑے آبسٹیکل کے اوپر سے گزرنا کیسے ہے, اس کے کنٹرول اور اس کی ڈائنامکس اور اس کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, کہ آپ نے فار ایگزامپل آبسٹیکلس کو پہچاننا ہے کہ وہ کہاں پڑے ہیں, ان کے درمیان میں سے اپنا رستہ ڈھونڈنا ہے, پاتھ بنانا ہے اور نیویگیٹ کرنا ہے, جو اپنی ڈائنامکس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے, اپنی موومنٹس کا بھی خیال کرنا ہے, کیونکہ روبوٹ کی باڈی سائڈ ویز موو کرتی ہے وائل واکنگ, اور آبسٹیکل سے کولیجن اوائڈ کرتے ہوئے آپ نے ایک کمپلیکس آبسٹیکل کلٹرڈ ٹیرین کے اندر اپنا پاتھ ڈھونڈنا ہے. یہ آپ سمجھیں کہ میری فارمل انٹرنس انٹو اے آئی تھی, اور میں نے وہاں پہ اس وقت کمپیوٹر ویژن کے دوسرے کورسز بھی لیے جو کہ میں نے اے آئی ریلیٹڈ سمجھنے کے لیے کیے. اس وقت تک بھی اور ابھی بالکل ریسنٹ ٹائم تک بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی فارمل ڈگری جو ہے یہ کوئی بہت کامن چیز نہیں تھی دنیا میں. یہ ایک ریسنٹ فنومینا ہے کہ جس میں باقاعدہ ڈگریز جو ہیں ایون ماسٹرز لیول پہ, پی ایچ ڈی لیول پہ, اور پھر کانسیکوئنٹلی کچھ جگہوں پہ انڈر گریڈ لیول پہ بھی دنیا میں انٹروڈیوس کی گئی ہیں. نہیں, آپ نے وہاں سے پی ایچ ڈی کری, آپ کو اس وقت یہ نہیں لگا کہ یار جاپان جو کہ
کہ ایک بہت سیلیبریٹڈ ملک ہے اے آئی اور روبوٹکس میں, آپ نے وہاں سے کی, آپ کو وہاں پر فردر اپنا کریئر گرو کرنا چاہیے تھا, آپ پاکستان واپس آئے کہ یار میں یہاں پر کام کروں گا, تو وجہ کیا تھی پاکستان واپس آنے کی؟ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ایکچولی ایک تو یہ کہ ایک تو شروع سے ہی میں بہت زیادہ پیٹریوٹک ڈریون تھا, اور میں اس وقت بھی اپنے اسٹوڈنٹ گروپس کے اوپر دوسری جگہوں پر جب میں پی ایچ ڈی جانے سے پہلے اپنے سینئرس سے بڑا لڑتا ہوتا تھا, ان کو کہتا تھا کہ جی آپ پاکستان واپس آئیں تاکہ یہاں ڈیولپ کریں. لوگوں کے بڑے آرگومنٹس ہوتے ہیں جو وہاں جا کے مجھے بھی سمجھ آئے کہ ایک آپ کا جو اتنی ڈیولپڈ انوائرمنٹ ہے جہاں پہ آپ کی جو ٹیکنالوجی آپ نے لرن کی اس کے لیے مطلب آپ کی پرسنل گروتھ اور آپ کی جو سائنس کی فلفلمنٹ ہے وہ زیادہ ایزی ہوتی ہے, جہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں, اور یہاں چیلنجز اس کی نسبت بہت زیادہ ہے. تو لیکن یہ کہ میری ایک اپنی انسپریشن بھی تھی, کچھ پیرنٹس بھی چاہتے تھے کہ میں واپس آ جاؤں, میری اپنی بھی انسپریشن تھی کہ میں پاکستان میں واپس آ کر کچھ کام کروں, اور مجھے بالکل اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ میں یہاں آؤں گا تو میں ڈپارٹمنٹ بنا سکوں گا روبوٹکس اینڈ اے آئی میں, ایک دن نیشنل سینٹر پورا لیڈ کر رہا ہوں گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو اپنے لائف ڈیسیجنس کیے وہ ہمیشہ یہ سوچ کر کیے کہ واٹ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو ایٹ اینی سرٹن ٹائم. تو مجھے اس وقت لگا کہ آپ اگر باہر سے کسی بندے کو ہم کہیں کہ آپ پاکستان میں جا کے اے آئی اور روبوٹکس کا ایکو سسٹم بنائیں, تو وائی وڈ دے لیو دیئر جابز اینڈ کم ٹو پاکستان. آخر کار یہ کام پاکستانیوں کو ہی سنبھالنا ہے کہ وہ کھڑے ہوں, اپنی چیزیں ڈیولپ کریں اور اس کو آگے لے کر چلیں. تو اس کے بعد آنے کے بعد بھی یہاں پر مجھے نیومرس ٹائمز باہر کی یونیورسٹیز نے, آرگنائزیشنز نے اپروچ کیا ہے فار جابس, جو کہ میں وہاں جا کے ابھی بھی کر سکتا ہوں. لیکن اب آپ سمجھیں کہ ایک جو قومی جذبہ ہے, جو آپ کو میں نے جھنڈا اسی لیے پہنا بھی ہوا ہے, آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اتنا زیادہ جو قومی جذبہ ہے کہ جی اس ملک میں ہم چیزوں کو ڈیولپ کریں. آج کی جو اتنی خراب اکنامک سچویشن ہے اس میں بھی یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے ہی کھڑے ہو کے اس ملک کو سہارا دینا ہے. باہر سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی بندہ آئے گا اور اس کو کرے گا. تو اس لیے جو فار دا گڈ آف دوز پیپل, جس طرح ہمارے ٹیچر تھے جنہوں نے ہمیں پڑھایا اس ٹائم پر, ہمیں انیبل کیا کہ ہم باہر جا سکتے تھے, اسی طرح آج ہمیں رول پلے کرنا ہے کہ ہم آج کی یوتھ کو ایجوکیٹ کریں اور ان کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کریں. اچھا, آپ جب واپس آئے آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے جو ہے اے آئی اور روبوٹکس کا باقاعدہ سے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انوگریٹ کرا شروع کیا نسٹ میں, تو اس کے پیچھے موٹیویشن یہی تھی کہ ایگزسٹنگ جو بیچلرس کا پروگرام تھا وہ تو میکاٹرونکس اور الیکٹریکل میں آفر ہو جاتا تھا, لیکن اس کے بعد لوگوں کو باہر جانا پڑتا تھا ایم ایس کے لیے. تو آپ نے کہا رادر دین دے گو آؤٹ سائڈ, وائی ناٹ وی سیٹ اپ اے ڈپارٹمنٹ اور ایم ایس بھی یہاں پر ہو, پی ایچ ڈی بھی یہاں پر ہو. لیکن یہاں وہ سارے ٹولز آپ کے پاس ہیں جو کہ ایم ایس میں ریسرچ ورک کے لیے چاہیے ہوتے ہیں ان روبوٹکس اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. میکاٹرونکس کا فیلڈ روبوٹکس سے بہت قریب ہے, لیکن یہ بالکل ایگزیکٹ اوور لیپ نہیں ہے, بیکاز میکاٹرونکس کے اس میں آپ میکینیکل اور الیکٹریکل تو پڑھ لیتے ہیں, میکینیکل اور الیکٹرانکس پڑھ لیتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ایک اے آئی کا بڑا ہیوی ایلیمنٹ اس میں ڈالیں تو وہ روبوٹکس بنتا ہے. اور مے بی آج کل تو اے آئی کا ایلیمنٹ ہر فیلڈ کے اندر پرمیٹ کرتا جا رہا ہے. وین آئی کیم بیک تو اس میں روبوٹکس اینڈ انٹیلیجنٹ مشین انجینئرنگ ڈگری کا نام تھا اور ڈپارٹمنٹ کا روبوٹکس اینڈ اے آئی ہمارا تھا. تو اس نام سے ہم نے ایک ماسٹرز اینڈ پی ایچ ڈی پروگرام شروع کیا تاکہ ہم اس میں ایڈوانس ڈیولپمنٹ آف روبوٹکس اینڈ اے آئی کر سکیں, جو پاکستان انڈسٹری کے لیے بڑی ضروری ہے, اور یقیناً اسٹوڈنٹس کے لیے اپرچونیٹی کریٹ کرنے کے لحاظ سے بھی ایک بڑا اچھا ڈومین ہے. ہمارے پاس یہ آپشن تھا کہ ہم میکاٹرونکس کے ہی نام سے اس کو شروع کر دیتے, لیکن پھر ہمارا جو اے آئی کا ایک بڑا ہیوی کمپوننٹ ہے وہ شاید اس میں نہ آ پاتا, اس لیے ہم نے روبوٹکس اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے نام سے کیا. جو ہم نے ڈگری کا نام روبوٹکس اینڈ انٹیلیجنٹ مشین انجینئرنگ رکھا وہ یہ تھا کہ انجینئرنگ کے نام کی ایک پاکستان میں اور ذرا لوگ سمجھتے تھے کسی زمانے میں, ابھی بھی کچھ حد تک, کہ انجینئرنگ پیرنٹس چاہتے ہیں, بچے خود چاہتے ہیں کہ کریں, تو اس لیے ہم نے اس طرح اس کو نیم کیا. لیکن ایکچولی اس کو روبوٹکس اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی کہیں تو یہ بالکل فٹ اس پہ ہوتا ہے اور آج کے زمانے کے لحاظ سے بڑا اپروپریٹ ہے. تو ابھی جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے روبوٹکس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, یہ صرف نسٹ میں ہے یا باقی پاکستان کی جو پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر بھی اوپن ہو گیا یہ ڈپارٹمنٹ؟ نہیں, روبوٹکس اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے نام سے جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ وہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے جو ہم نے اس وقت کنسیو کیا تھا. اب دیکھیں کہ یہ بات ہے سن 2010 سن 2011 کی, جب ابھی زبان زد عام نہیں تھا. اٹ واز ناٹ اے کامن اسپوکن ورڈ کہ روبوٹکس اینڈ اے آئی میں اسٹڈی ہونی چاہیے. مینی پیپل تھاٹ کہ یہ بڑا ایڈوانسڈ ہے اور یہ پتہ نہیں پاکستان میں ضرورت اس کی ہے یا نہیں ہے, پاپولر کبھی ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اب جو روبوٹکس اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہم نے اس وقت انیشیٹو لیا, بچوں کو بھی کنونس کرنا, پاکستان پورے میں کنونس کرنا, ایون ایٹ دا ٹائم پہ جب نیشنل سینٹر آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہم PC1 لکھ رہے تھے اور اس میں ہم نے یہ ساؤنڈ کیا کہ اس میں ہم ڈگری پروگرام ڈالنا چاہیں گے, تو یہ ورڈ اس میں ڈالے گئے کہ جب وہ فیزیبل ہو جائیں گے تو ڈالیں گے.
رائٹ. تو 2017 کی یہ بات ہے. لیکن آپ دیکھیں ٹیکنالوجی اور خاص طور پہ ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجی اس پیس سے انٹر ہوتی ہے کہ ایک دم سے لوگوں کی جو ذہن ہے اس کو ڈیولپ اس ڈائریکشن میں کرتی ہے. تو یہ والا جو ریولیوشن ہے جس میں دوسری یونیورسٹیز نے شروع کیا, اے آئی کے پروگرام, روبوٹکس کے پروگرام شروع کیے, یہ آپ کو یہ 2020-2021 کے ٹائم میں ملیں گے کہ زیادہ تر انہوں نے سوچنا شروع کیا اور انہوں نے پروگرام ڈیولپ کیے اور اس پہ لانچ کرنے شروع کیے. تو اس سے پہلے یہ تھاٹ بہت کم تھی. ابھی بھی یونیورسٹیز نے اس پہ ڈیڈیکیٹڈ ڈپارٹمنٹس نہیں بنائے ہوئے, اور میجورٹی آف دا یونیورسٹیز میں جہاں انجینئرنگ پروگرام ہے وہاں وہ میکیٹرونکس میں کرتے ہیں, اور جہاں ان کا کمپیوٹر سائنس ڈریون پروگرام ہے وہاں وہ اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, روبوٹکس یا ڈیٹا سائنس کے پروگرام میں کرتے ہیں. ان دونوں تینوں میں تھوڑے تھوڑے ڈفرینسز ہیں, اور کائنڈ آف یہ اسپیشلائزیشنز ہیں آف دس فیلڈ. جو ابھی صحیح جگہ ہے روبوٹکس انڈیا کی, اور کیوں اس کے علیحدہ ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ اے آئی یا روبوٹکس کو صرف کمپیوٹر سائنس میں آفر کریں تو روبوٹکس کی جو فار ایگزامپل فزیکل فارم ہے, فار ایگزامپل جو اس کی میکینکس ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ بچے اس حد تک بلڈ نہیں کر سکتے. آپ کو اس کی انجینئرنگ کی جو سائڈ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کو بھی بلڈ کرنا ہوتا ہے. دوسرا اس میں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی کمپیوٹر سائنس کی پیور سائڈ ہے اس کو بلڈ کرنا بھی ضروری ہے. اس لیے اسینشلی مجھے بھی لگتا ہے کہ اس کا رائٹ ماڈل یہی ہے کہ اس کا ایک سینٹر ہونا چاہیے جو کمبائنڈ ہو ود الیکٹریکل, میکینیکل اینڈ کمپیوٹر, جس میں لوگ ان تینوں چیزوں کو اکٹھا کر کے کام کریں. اور بچے کو بھی جب ہمارے پاس اس پروگرام میں لوگ آتے ہیں تو ہمیں باقاعدہ ان کو کلٹیویٹ اس لحاظ سے کرنا پڑتا ہے کہ ان کو کچھ کورسز الیکٹریکل کے ہوتے ہیں, کچھ میکینیکل کے ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کمبائنڈ ہوتے ہیں جن میں الیکٹریکل میکینیکل دونوں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں, اور اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے. پھر کچھ ڈیڈیکیٹڈ اے آئی کے کورسز ہیں, کچھ اس میں ہمارے کمپیوٹر ویژن کے کورسز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کریکولم ہے یہ ہمارے جو اسٹیبلشڈ کریکولا ہیں جو تقریباً ان کو ایک ڈیکیڈ سے اوپر ہو چکا ہے چلتے ہوئے, ان میں ایک بڑا خاص کریکولم ہے جس کو بچے ابھی بھی پڑھیں تو یہ بہت ریلیونٹ ہے. اور جو ہمارے ڈپارٹمنٹ سے پڑھ کے لوگ نکلے ہیں جنہوں نے میری ریسرچ لیب میں بھی کام کیا ہے, وہ آج کل دنیا کی بڑی پرومیننٹ جگہوں پر کام کر رہے ہیں, جن میں ایپل شامل ہے, فیس بک شامل ہے, کئی اور میجر, گوگل شامل ہے, میجر ڈپارٹمنٹس میں امریکہ کی یونیورسٹیوں میں, جاپان کی یونیورسٹیوں میں اب پڑھا بھی رہے ہیں. نائس. اچھا, تھوڑا سا میں پیچھے ہٹنا چاہوں گا نا. آپ نے یہ ذکر کیا کہ پاکستان میں لوگ اے آئی کو بڑی ایک ایڈوانس چیز سمجھتے ہیں نا. تو میں آپ کی, بیکاز آپ نے ساری زندگی اے آئی کو پڑھا, روبوٹکس کو پڑھا, ریسرچ پیپر پبلش کیے, ایک انسٹیٹیوٹ میں باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ کھڑا کیا. اف آئی ور ٹو آسک یو نا کہ یار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہم جو یہ ورڈ ہے نا آج کل روزمرہ کی زندگی میں سنتے ہیں, خواہ وہ چیٹ جی پی ٹی کی شکل میں ہو, خواہ وہ مختلف سرچ انجن ہو, رائٹ. اگر میں آپ سے پوچھوں نا, اف یو ور ٹو ڈیفائن اٹ لائک واٹ از اے آئی, لائک لوگوں کو شاید لگتا ہے کہ گاڑی اگر خود چل رہی ہے یہ ہے, کچھ لوگ اس کو مشین لرننگ سے تشبیہ دیتے ہیں, کچھ لوگ اس کو جو ہے چیٹ جی پی ٹی سے دیتے ہیں. بٹ اف آئی ور ٹو آسک یو یار کہ کتنی قسم کی اے آئیز ہیں, اور اے آئی ان نٹ شیل جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ایک بڑی چیز ہے جو کہ ایک سمپل چیز بھی ہو سکتی ہے, آپ ایک سمپل پرابلم بھی اے آئی کے تھرو سالو کر سکتے ہو. ہاؤ وڈ یو ڈیفائن اے آئی, اور کتنی ٹائپس اس کی ہوں گی آپ کے نیز؟ بڑا اچھا اور کمپریہنسو کوشچن ہے. اچھا, جو سب سے پہلی چیز ہے کہ فار ایگزامپل جو بھی آج کل فار ایگزامپل صبح اٹھ کے اگر آپ اپنے موبائل میں سوشل میڈیا چیک کرتے ہیں تو آپ اے آئی کو یوز کر رہے ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ اگر کوئی بھی سرچ کرتے ہیں, فار ایگزامپل سرچ آپ کر رہے ہیں یا سرچ انجن آپٹیمائزیشن کر رہے ہیں ایٹ دی ادر اینڈ کسی بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے, تو وہ بھی آپ اے آئی کو استعمال کر رہے ہیں. ہماری جو دنیا آج کی ہے, جو ہمارا اسمارٹ فون کے اوپر جو ٹیکنالوجیز ہیں, وہ بیشتر ٹیکنالوجیز اسینشلی ایٹ دیئر روٹ وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹیکنالوجیز ہیں. کیسے؟ فار ایگزامپل گوگل جو ہے جس پہ ہم جا کے جب بھی کچھ سرچ کرتے ہیں تو وہ سرچ تو فری ہے, ہم ان کو کوئی فائنینسز نہیں دیتے. ایٹ دا سیم ٹائم جو گوگل ہمیں سروس پرووائڈ کرتا ہے, اگین جو ان کی فائنینشیل ورتھ ہے جو بلینز آف ڈالرز ہے, پھر وہ کہاں سے آتی ہے؟ کیونکہ جو ہم سرچ کرتے ہیں, پہلے تو انٹرنیٹ کے اتنے براڈ کانٹینٹ کے بیچ میں سے ہماری ریلیونٹ سرچ کو نکال کے ہمارے سامنے رکھنا, اس کو سمجھنا کہ فار ایگزامپل اگر آپ سرچ کر رہے ہیں, آپ ایک ریجن میں ہیں, اس کی ساری جو حد و خال ہے ان کو دیکھتے ہوئے رائٹ چیزوں کو نکال کے آپ کے سامنے لے کے آنا, یہ ایک کافی کمپلیکس اے آئی بیس سرچ کا کام ہے. دوسرا, اور اس کا مین جو ارننگ سورس ہے وہ یہاں سے ہے کہ جو ڈیٹا آپ سرچ کر رہے ہیں اس کے بیس پہ وہ انالیٹکس جنریٹ کرتا ہے, جو بہت ساری کمپنیز کے لیے آف انٹرسٹ ہیں کہ لوگوں کی اس وقت جو فار ایگزامپل جو پرائرٹیز ہیں یا لوگ جو چاہتے ہیں کہ کس طرح کی چیز کے بارے میں وہ سرچ کر رہے ہیں, وہ جو انالیٹکس ہیں وہ گوگل اگین اپنے پاس ڈیولپ کرتا ہے, جو کہ کمپنیز کے لیے آف انٹرسٹ ہے اور ان کو سیل ہوتی ہیں. تو ہم اگر یہ کہیں کہ پاکستان میں جو اے آئی ہے وہ ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے, مثال کے طور پہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں, تو پھر ہم سرچ انجنس کو کیوں یوز کرتے ہیں, ہم فیس بک پہ کیوں جاتے ہیں, ہمارے بزنسز وہاں پیج کیوں بناتے ہیں؟ تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کی اے آئی کو یوز کرنا ہمارے لیے ریلیونٹ ہے, لیکن اپنا اے آئی پہ بزنس بنا کے اس سے بلینز ریز کرنا ہمارے ریلیونٹ نہیں ہے. تو میں تو کہوں گا کہ ہمیں دنیا کی پیس کے مطابق موو کرنا چاہیے.
اس لیے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا آج ہم سنتے ہیں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے یوزرز تو ہم بہت زیادہ ہیں. یوٹیوب کا جو پلیٹ فارم ہے, ٹک ٹاک کا جو پلیٹ فارم ہے, فیس بک جو ہے, آپ کے انسٹاگرام ہے, یہ سب اے آئی ڈریون بیسیکلی چیزیں ہیں. اچھا, اب یہ اے آئی کا ایک اسپیکٹ ہے جس میں آپ کا, جس طرح ہم نے بات کی کہ اے آئی کی کتنی فارمز ہیں. جب ہم سیلف ڈرائیونگ کارس کی بات کرتے ہیں, یہ بھی اے آئی ہے. فار ایگزامپل کہ آپ سڑک پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو آپ کی گاڑی خود بخود چیزوں کو پرسیو کر رہی ہے اور اس کے حساب سے اپنی ڈرائیونگ کو آپٹیمائز کر رہی ہے. یقیناً یہ ڈرائیونگ کو مزید سیف بنا سکتی ہے, یہ ہٹ اینڈ رن انسیڈنٹس کم ہو سکتے ہیں. لیکن کئی لوگ آرگیو کریں گے کہ ہمارے بہت سارے ڈرائیورز جو ہیں ابھی وہ موجود ہیں ہمارے ملک میں, شاید اتنی سیلف ڈرائیونگ کی ضرورت نہیں ہے. ایون دو کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو ذہن میں رکھا جائے تو اگر آپ کا ٹرک 24 گھنٹے چل سکے رادر دین کے ڈرائیور نے درمیان میں سونا ہو اور آپ کو 8-10 گھنٹے اس کو بند کرنا پڑے, تو اس کی نسبت ایک سینس بناتا ہے کہ آپ اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ایوالو کریں. دوسرا, ڈرائیور کی لائف کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ فار ایگزامپل اتنی ٹینوس حالات میں اسٹیئرنگ کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ ریلیکس کر سکے اور اسٹیئرنگ کو صرف اس وقت پکڑے جب اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے, جب کوئی کریٹیکل انف سچویشن آ گئی ہے جہاں اس کو اس نے ہینڈل کرنا ہے. تو جس طرح آپ کے جہازوں میں ہوتا ہے کہ آٹو پائلٹ, اب ہم کہیں کہ جہاز میں آٹو پائلٹ کی ضرورت نہیں ہے, تو آٹو پائلٹ وہاں کام کرتا ہے جہاں پہ کنٹرول بہت زیادہ کمپلیکس ضرورت نہیں ہے, وہ آرام سے اسپیس میں ہوا میں اسٹیئر کر رہا ہے. جب لینڈنگ اس نے کرنی ہے تو اکثر جو پائلٹس ہیں وہ کنٹرول خود ہی لے کر اس کو لینڈ کرتے ہیں. تو اس میں جو یہ والا ایلیمنٹ ہے ہیومن, اس کا کہ کیا ہم کمپلیکس سچویشن میں کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو جائے گا, اس کو بھی اس میں ہینڈل کیا جا سکتا ہے. لیکن چلیں اگر ہم وہ بھی کہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی اس میں ضرورت نہیں ہے, تو ہماری جو روڈز ہیں فار انسٹنس, ہماری جو اسپیڈ لمٹس ہیں, جب ہماری موٹر وے پہ دھند ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, تو اس میں کیا اسپیڈ لمٹس چینج نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل آف کورس ہونی چاہیے. جو انفارمیشن ہے اس کی کہ فار ایگزامپل اب کیونکہ دھند میں ہمیں بورڈ نظر تک تو آ نہیں رہا ہوتا سائڈوں پر جب ہم موٹر وے پر جا رہے ہیں, تو کیا وہ انفارمیشن کسی ایپ میں نہیں آنی چاہیے ہمارے پاس کہ فار ایگزامپل ٹریفک کے بارے میں انفارمیشن, اس کی جو اسپیڈ لمٹس کی انفارمیشن ہے وہ ساری ہماری ایپ میں آ رہی ہو, گاڑی میں انٹیگریٹڈ ہو. یہ اسپیڈ لمٹ ویدر کے حساب سے ماڈیفائی ہونی چاہیے, اور اپڈیٹڈ پریڈکٹیو جو انالیٹکس ہے اس کے مطابق یہ انفارمیشن آپ کو ملنی چاہیے کہ اب آپ کی کون سا روڈ سیگمنٹ کس جگہ پہ بلاک ہوگا, کس جگہ پہ کھلا ہوگا, اور ویدر کے حساب سے یہ چیزیں روز کے حساب سے, بلکہ ہیں بھی ویب سائٹ پہ اس کی کچھ چیزیں آتی ہیں, اس کو ایپس کے ذریعے لگانا چاہیے اور اس کو اے آئی کے ذریعے مزید ایڈوانس کرنا چاہیے مائی اوپینین. تو اے آئی بہت ریلیونٹ ہے فار پاکستان. اے آئی کی براڈ ایریا میں اگر آپ دیکھیں تو 4 میجر ٹائپس ہیں اے آئی کی. جب اے آئی پہ لوگوں نے سوچنا شروع کیا تو پہلی انسپریشن یہ تھی کہ کوئی, جس طرح آج کا چیٹ جی پی ٹی ہے, کہ آپ کوئی ایسی چیز پروڈیوس کریں جو کہ فار ایگزامپل آپ نے ریٹن ٹیکسٹ نکالا تو وہ اتنا اچھا لکھا ہوا ہو کہ آپ کو دیکھ کے معلوم نہ ہو سکے کسی انسان نے لکھا ہے یا کسی مشین نے لکھا ہے. یہ 1940s میں جب ٹیورنگ ٹیسٹ آیا جو ایلن ٹیورنگ نے انٹروڈیوس کرایا, تو وہ بیسیکلی اس کے پیچھے یہ تھاٹ تھی. اور اگر ماڈرن ٹائمز میں آپ دیکھیں تو صوفیہ جس طرح روبوٹ ہے, جس میں فار ایگزامپل آئی تھنک اس کو سعودی عربین نیشنلٹی بھی دی گئی ہے, کہ وہ اتنا ہیومن لائک ہے کہ انہوں نے اس کو ایز اے نیشنل ایکسیپٹ کیا ہے. آف کورس مطلب وہ ہیومن تو نہیں ہو جائے گا, لیکن یہ کہ وہ اتنا ہیومن لائک ہے کہ دے تھنک کہ اٹس ایز گڈ ایز کہ جس طرح ایک ہیومن ہوتا ہے. تو پہلی جو چیز اے آئی کی پہلی انسپریشن ہے, دس از کمنگ فرام ہیومن لائکنیس. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر اس کی اپیئرنس اور اس کی جو باہر آپ چیزیں دیکھتے ہیں ان سے وہ ہیومن لائک لگ رہا ہے ان دی اپیئرنس, لیکن کیا اس کے پیچھے جو تھاٹ پروسیس اینڈ ریزننگ ہے کیا وہ بھی ہیومن لائک ہے؟ کیا وہ ہیومن کی طرح سوچ بھی رہا ہے؟ بڑا کامن آپ کو ایک آرگومنٹ ملے گا کہ روبوٹس کے اندر ایموشن نہیں ہوتا, ہیومن میں تو ایموشن ہوتا ہے. وہ تو آپ نے روبوٹس کو کیا درد دل کے لیے بنایا ہے یا ان سے کوئی کام کروانا ہے آپ نے جس کے لیے وہ آپ نے ان کے لیے بنایا؟ لیکن اینی وے یہ ایک سیکنڈ تھاٹ یہ تھا کہ ان کا کیا تھاٹ پروسیس اینڈ ریزننگ جیسے انسان سوچتا ہے کیا ویسے ہی ہے؟ تو اس میں سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ پھر انسان کیسے سوچتا ہے, کیونکہ ہمیں ابھی تک ہیومن برین کی ورکنگس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیلڈ انفارمیشن تو ہے نہیں. ابھی تک جب ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ انسان کسی چیز کے بارے میں کیسے سوچتا ہے, تو پہلا ایک ذریعہ ہمارے پاس ہوتا ہے انٹروسپیکشن, کہ ہم خود بیٹھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اگر ایک پرابلم کے بارے میں حل کرنے کے لیے کام کروں تو میں وہ کیسے کروں گا. جب میں نے اپنی پہلی کمپیوٹر گیمز لکھی تو میں اے آئی ایسے لکھتا تھا کہ میں خود بیٹھ کے سوچتا تھا کہ اچھا اگر میں کھیل رہا ہوں تو میں کیا کروں گا. اور میری گیمز وداؤٹ ہیونگ ڈیٹیلڈ اے آئی اسٹرکچر ان دیم یوز ٹو ریمبر کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل ایک سرٹن کارڈ استعمال کیا اور دوسرے پلیئرز نے سرٹن کارڈ استعمال کیا, تو میری گیم یاد بھی رکھتی تھی کہ دوسروں نے کون کون سے کارڈ کھیلے, اور یہ بھی اندازہ لگاتی تھی کہ ان کے پاس کس سے بڑے کارڈ ہیں یا نہیں ہیں, تاکہ وہ اس کے حساب سے اسٹریٹجائز کرے اپنی نیکسٹ مووز کو. اور یہ میں نے ابھی اے آئی کو فارملی انڈرٹیک کرنے سے پہلے بنایا تھا جب میں ہابی کے طور پہ اے آئی کرتا تھا. اچھا, اب جو آپ اس میں دیکھیں کہ فار ایگزامپل جو سیکنڈ والا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تھاٹ پروسیس اینڈ ریزننگ انٹروسپیکشن ہے, پھر کچھ برین کمپیوٹر انٹرفیسز ہیں کہ آپ سر کے اوپر فار ایگزامپل ای جی یا ایف ایم آر آئی یا آپ اس میں کوئی ایف نرس مختلف ٹیکنالوجیز ہیں ان کا انٹرفیس لگا سکتے ہیں, اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہیومن برین کو کس حد تک استعمال کر رہا ہے ایک سرٹن سیگمنٹ آف دا برین کو وائل ڈوئنگ اے سرٹن ٹاسک. تو اس سے کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کریں. لیکن اگین ایک ہیومن کا بالکل ایک اسٹینڈرڈ بنا لینا کہ ہیومن کسی چیز کے بارے میں کیسے سوچتا ہے یہ آسان نہیں ہے.
پھر ایک تھرڈ تھاٹ آئی کہ اچھا کیا ہیومن لائکنیس ہمارا ایم ہونا بھی چاہیے کہ نہیں, اور از دا ایم کہ آپ ایک ریشنل ڈیسیجن میکنگ کر سکیں. مثال کے طور پہ آپ سڑک پر گاڑی چلا رہے ہیں اور کوئی ایکسیڈنٹ کی سچویشن آتی ہے, تو ایک مشین اس میں کیسے یہ سیمولیٹ کر کے نکالے کہ کیسے میں کسی ڈیمیج کو منیمائز کر سکتی ہوں, رائٹ, اور اس کے مطابق اپنا ڈیسیجن کرے کہ اس نے اسٹیئر کرنا ہے, اس نے سیدھا رہنا ہے, کسی ہیومن لائف کو افیکٹ تو نہیں ہوگا, تو اس میں وہ اپنا ڈیسیجن کرے. تو اصل میں ریشنالٹی وہ چیز ہے جس کے اوپر چیزیں کنورج ہوئی. لیکن اگر ہم نے ریشنالٹی پہ اے آئی بنانی ہے تو پھر ہمیں اے آئی کی پروگرامنگ اس لحاظ سے کرنی چاہیے کہ ہم فیکٹس کو, رولز کو کسی طریقے سے لکھ سکیں, رائٹ, اور پھر وہ رولز سائملٹینیسلی سالو ہوں جس طرح ایکویشن سائملٹینیسلی سالو ہوتی ہیں, اور اس کے ذریعے آنسر نکلے. تو بہت عرصے تک لسپ اور کئی دوسری جو اے آئی کی اپلیکیشنز لوگوں نے بنائی وہ اس تھاٹ پروسیس پہ بنائی گئی تھی کہ کیسے وہ تھاٹ پروسیس اینڈ ریزننگ کو اے آئی کے تھاٹ پروسیس اینڈ ریزننگ کو ہیومن لائک بنا سکیں یا ریشنل بنا سکیں. اچھا, ہیومن لائک وڈ ناٹ بی دا رائٹ ورڈ, ریشنل بنا سکیں. اچھا, جو ریشنالٹی کی پھر اگلی جو بات آئی وہ یہ ہے کہ اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اس طرح ریزننگ کو لکھنا شروع کرتے ہیں تو ہم بہت کم فیکٹس کو انالائز کر سکتے ہیں, اور ایکچولی ہیومن لائف کے اندر کئی چیزوں میں فیکٹرز ہوتے ہیں, اس میں ہنڈریڈز آف ویریبلس سائملٹینیسلی اکر کر رہے ہوتے ہیں. وہاں مشین لرننگ کا کانسیپٹ آیا کہ آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ریشنل طریقے سے سوچا گیا ہو, بلکہ یہ ہے کہ جو آؤٹ کم نکلے وہ ریشنل ہو. تو آپ جو آؤٹ کم چاہتے ہیں اس کے اوپر مشین کو ٹرین کریں, اور پھر مشین ایک بایولوجیکلی انسپائرڈ یا سیلف ڈریون میکینزم سے اپنی جو ایک سرٹن ڈیٹا کے اوپر جس طرح کے اینڈ ریزلٹس آپ چاہتے ہیں تو یا تو ان اینڈ ریزلٹس کے اوپر ٹرین کرے جس کو سپروائزڈ لرننگ کہتے ہیں, اور اس میں وہ کائنڈ آف ایک نیٹ ورک ٹرین کر کے نکالے جو کہ اسینشلی ایک سیکوینس آف ایکویژنز ہوگا, لیکن وہ ایکویژنز کے طور پہ ریڈ نہیں کیا جائے گا. وہ کائنڈ آف آپ کے کمپیوٹر میں ایک ڈیٹا کے کائنڈ آف ایک نیٹ ورک کے فارم میں ایگزسٹ کرے گا جس کو کئی دفعہ نیورل نیٹ ورک کہا جاتا ہے, اور اس سے آپ کے جو ریزلٹس نکلیں گے وہ ایسے ہوں گے جس طریقے سے جیسے ہیومن کوئی چیز کرتا ہے ویسے ہی وہ مشین کرے گی. مثال کے طور پہ آپ نے چیس کی گیم کھیلنی ہے, چیس میں کسی وقت بھی ایک موو کرتے ہوئے بھی اتنے زیادہ ویریبلز ہیں جن کو آپ نے سمجھنا ہے, لیکن اگین آپ کی ہر موو کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ آپ کو اگلی موو میں ایک اسٹرانگ پوزیشن پہ لے جائے, بلکہ اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ نے جتنی مووز ٹوٹل کھیلنی ہے, لیٹ سے اگر ایک موو آپ کریں گے کہ آپ کا اوپوننٹ کرے گا, تو اگر ایک 100 مووز ہوں گی تو آپ کا سسٹم شروع میں ہی ان 100 مووز کا انالیسس کر سکے اور آپ کو بتا سکے کہ ان دی اینڈ آپ کے جیتنے کے چانسز کون سی موو کرنے سے بڑھیں گے یا کم ہوں گے. اس کانسیپٹ پہ بیس کر کے آپ کے جو الگوریدمز بنائے گئے ایڈورسیریل سرچ اور ایڈورسیریل انٹیلیجنس کے, وہ اس سے بنائے گئے. پھر جو ایک اور آج کل چیز جو زیادہ پاپولر ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹا میں سے میک سینس کرنا, ڈیٹا میں سے اتنے سارے ویریبلز میں سے آپ کا اندازہ لگانا, کچھ اس میں نکالنا کہ کون سے ویریبلز کس آؤٹ کم سے زیادہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا نہیں. تو ڈیٹا سائنس جو ہے, جس طرح آپ کے سمجھے انالیٹکس ہے, جس طرح گوگل اس میں سینس پیدا کرتا ہے, وہ بھی اسی سے انسپائرڈ ہے. اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ہمارے پاس بھی کئی دفعہ لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. ایک 90s کی ریسرچ ہے, ٹام مچل جو کہ امریکن ریسرچر ہیں اور کارنیگی میلن کے ہیڈ آف مشین لرننگ ڈپارٹمنٹ بھی رہے ہیں, تو ان کا جو اس پہ ریسرچ ہے کہ ایمرجنسی سی سیکشنز جو ہماری خواتین کو ضرورت پڑ جاتی ہے, جس طرح ساری دنیا کا فنومینا ہے, تو کیا ہم یہ میڈیکلی بتا سکتے ہیں کہ کون سے فیکٹرز کی وجہ سے اینڈ میں ایمرجنسی سی سیکشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس میں 400 سے زیادہ ویریبلس کے اوپر رکھ کے انہوں نے مشین لرننگ کا ماڈل ٹرین کیا, جس سے انہوں نے کنکلوژنس ڈرا کیے کہ کون سے, جیسے فیٹل پوزیشن ہے, فیٹل ڈسٹریس ہے, بہت سارے اور فیکٹرز ہیں جو سب ڈاکٹرز نے ہی بتائے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو فار ایگزامپل جو پریگنینسی کے اندر کیا کمپلیکیشن ہوگی جس کی وجہ سے ایمرجنسی سی سیکشن کرنا پڑے گا, اور جو نیچرل پروسیجر برتھ کا ہے اس سے برتھ نہیں ہوگی, وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے نا. تو اس کے لیے وہ جو ڈیٹا ہے, ابھی جو سارے ویریبلز اس میں آئے ہیں ریلیونٹ, ابھی میڈیکل سائنس نہیں بتا سکتی کہ یہ ویریبل کیوں ریلیونٹ ہے. وہ ابھی میڈیکل سائنس سمجھے گی, اور جو اس کو کہتے ہیں نا ایکسپلینیبل اے آئی بنے گی, وہ اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش ابھی کرے گی میڈیکل سائنس کہ یہ والے ویریبلز کیوں رزلٹ کرتے ہیں. لیکن وہ اس اسٹیٹسٹیکل ریالٹی سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ ویریبلز ریلیونٹ ہیں وچ لیڈ ٹو دس کائنڈ آف این آؤٹ کم. تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری ایگزامپلز ہیں. تو اے آئی جو ہے وہ آج کل کی ایک نئی سائنس ہے جو ہمیں ایز ہیومنز ہم ایک لمیٹڈ نمبر آف ویریبلس کو سمجھ سکتے ہیں, ایک لمیٹڈ نمبر آف ویریبلس کو اپنے ذہن میں پروسیس کر سکتے ہیں, لیکن کئی پرابلمس جن کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں ان میں اتنے زیادہ نمبر آف ویریبلس ہیں جن کو ایک ہیومن کے لیے پرسیو کر کے سالو کرنا ہی ممکن نہیں ہے اپنے دماغ کے اندر یا ایک کاغذ کے اوپر. تو یہ ہماری کیپیبلٹیز کو ایک بالکل ڈفرینٹ لیول پر لے جائے گی. انٹرسٹنگ. آپ نے ایک بات کری کہ جو دنیا بھر میں اے آئی میں جو کام ہو رہا ہے وہ تو بہت ایڈوانس لیول پہ ہو رہا ہے, لیکن جب آپ پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھتے ہو نا تو لوگ اکثر آپ کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ وی آر ناٹ ریڈی فار دیٹ, یہ تو بہت فیوچر کی بات ہے.
کرنٹ کانٹیکس میں پاکستان کے ان 2023 آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ اے آئی کو ڈپلوائے کر کے ہم سلوشن بنا سکتے ہیں اور شہریوں کی زندگی آسان بنا سکتے ہیں؟ ان ادر ورڈس کون سے ایسی پرابلمز ہیں جو کہ ہم کرنٹ کانٹیکس میں رہتے ہوئے اس میں ایفیشنسی بہتر کر سکتے ہیں, اس میں ایکوریسی بہتر کر سکتے ہیں, اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کہہ لو یا ہاسپٹلز میں کہہ لو یا ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں کہہ لو, یوزر کے ایکسپیرینس کو, کسٹمر کے ایکسپیرینس کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. اس میں یہ کہ ہمارا جو سب سے پہلے جو سیف سٹی کا جس طرح آپ نے بات کیا لا انفورسمنٹ کا, تو سیف سٹی اسینشلی آپ نے کیمراز کے ذریعے ایک پورا جال بچھایا جس میں آپ کائنڈ آف ٹریک کر سکیں, ٹریس کر سکیں کوئی وانٹڈ پرسن ہے, کوئی مشتبہ وہیکل ہے, کیونکہ کسی ایک ٹیررسٹ انسیڈنٹ جو بہت عرصے میں ایک بھی ہو جائے اس کا بڑا ڈیوسٹیٹنگ امپیکٹ ہوتا ہے لوگوں کی لائفز کے اوپر, آپ کی جو ٹریڈ ہے اور آپ کا بزنس ہے اس کے اوپر, آپ کی انٹرنیشنل ریپوٹیشن کے اوپر, اور نمبر آف تھنگس جو اس میں بات کرتے ہیں. ہم نے بھی ایکچولی نیشنل سینٹر آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں اس پہ کام بھی کیا ہے, اور اس میں ہم نے مختلف شہروں میں, لاہور میں اور مردان میں ان پرٹیکولر سیف سٹی میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے الگوریتمز بنا کے دیے ہیں اور ان کی انڈسٹری میں ڈپلوائے بھی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہاسپٹلز میں بھی, جس طرح آپ نے میڈیکل سائنس میں بتایا, تو پاکستان میں ابھی بہت سارے ہاسپٹلز اس بات کو ریئلائز کر چکے ہیں کہ ان کے لیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک بہت انپارٹنٹ ٹیکنالوجی ہے. ہم نے اس میں جو پلمنری سسٹم جس میں ٹیوبرکلوسس, COPD, بہت ساری جو لنگس کی ڈیزیز ہیں ان کے لیے, آپ کی جو برین کینسر کی ڈائگنوسس کے لیے, بریسٹ کینسر کی آپ ڈیٹیکشن اور اس کو پریڈکشن کے لیے, نمبر آف اور جو ڈفرینٹ آپ کے ویسکولر سرجری کے لیے فار ایگزامپل, نمبر آف ہم نے سسٹم اس میں ڈیولپ کیے ہیں جو مختلف ہاسپٹلس کو ہم نے بنا کر دیے ہیں. اور آف کورس وہ آفٹر پاسنگ تھرو دا کلینکل ٹرائلس وہ اس میں ایک مین سین سسٹم کی شکل اختیار کریں گے انشاءاللہ. تو ہم اس میں بہت سارے کائنڈ آف, اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں مثال کے طور پہ کہ آپ کے ابھی فلڈز کا یا انوائرمنٹل جو ڈیزاسٹر آپ کے پاس آیا اس کا بہت بڑا پرابلم ہے جو آپ کے پاس آیا, اس میں آپ نے پریڈکٹ کرنا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کی جو فلڈز ہیں وہ آنے والے ایئرز میں کیسے ایوالو ہوں گے. تو آپ کو کوئی پریڈکٹیو الگوریتمس کی اس میں ضرورت ہے. آپ کے فار ایگزامپل واٹر فلو کس جگہ پہ کیسے جا رہا ہے, یہ کہاں واٹر کا اسپریڈ آئے گا, آپ کو اگین اس میں پریڈکٹیو الگوریتمس کی ضرورت ہے جو کہ AI ہیں. اب آپ کے ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں, اسمارٹ سٹیز کا پوری دنیا میں کانسیپٹ ہے. اسمارٹ سٹی مینس کہ آپ کی ریسورس مینجمنٹ, سیف سٹی میں تو آپ صرف سیکیورٹی AI کو انٹرسٹ کرتے ہیں, اسمارٹ سٹی میں آپ ریسورس مینجمنٹ کے اوپر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو لے کے آتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے شہروں میں پانی نہیں ہے, کئی شہروں میں پتہ لگتا ہے گرمیوں میں پانی نہیں آ رہا, تو اس کی کائنڈ آف یہ کہ ریسورس کی پریڈکشن کہ کہاں پہ واٹر کا شارٹ فال ہوگا, اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کس قسم کا نظام چاہیے. نمبر 2, آپ کے موسٹ ایڈوانس سٹیز میں, لیٹس سے اسلام آباد میں, ابھی تک آپ کا جو واٹر کا نیٹ ورک ہے وہ مینولی آپریٹڈ ہے. اس میں لوگ خود جاتے ہیں اور وہ ایک وہ پانا سا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اس سے وہ والو کو کھولتے ہیں, اس سے آپ کیسے ایک پریشر کا اندازہ کر کے, مثال کے طور پہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے پاس ایک سرٹن واٹر کا پریشر ہے تو ایک سرٹن اسٹریٹ میں پانی جا رہا ہے, تو اسٹریٹ کے ایک سرٹن گھر میں کتنا پانی پہنچے گا, تو کیا یہ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں؟ نو, ہم نہیں لگا سکتے جب تک ہمارے پاس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈریون الگوریتم نہ ہو. اچھا, ہم ایئر کنڈیشنرز یوز کرتے ہیں, ابھی گرمی دوبارہ آ رہی ہے, ایئر کنڈیشنرز کی ہمیں ضرورت بڑی سخت پڑنے والی ہے. تو ایئر کنڈیشننگ میں فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک ہال ہے یا ایک بڑا روم ہے یا سم تھنگ, یا آپ کا بیڈ روم ہے, اس کو کمفرٹیبل رکھنے کے لیے اگر آپ کے ایک ہال میں فار ایگزامپل ملٹیپل لوگ ہیں, تو اگر لوگ ایک ہی ڈائریکشن میں کھڑے ہوئے ہیں ایک ہی جگہ پر اور دوسری جگہوں پر ڈینسٹی لوگوں کی کم ہے, تو کیا اس وقت بھی ایئر کنڈیشنرز کی جتنے آپ نے ACs روم میں لگائے ہوئے ہیں ان سب کی ایک ہی سیٹنگ ہونی چاہیے ٹیمپریچر کی, یا کوئی AC زیادہ تیز چلنا چاہیے اور کوئی AC کم تیز چلنا چاہیے؟ اس میں آپ کی انرجی آپٹیمائزیشن ڈپینڈنٹ ہے. اسی طرح گرمیوں کے لحاظ سے مختلف علاقے میں آپ نے جو لوڈ کی پریڈکشن کرنی ہے کہ آپ نے فار انسٹنس کتنا بجلی کا جو آپ نے بجلی پیدا کرنی ہے تاکہ بجلی ضائع نہ ہو, آپ اوور پروڈکشن نہ کر دیں, یا اس کا آپٹیمل یوز کیسے لے کے آئیں, کہاں پہ آپ کی جو یا مطلب الیکٹریسٹی انرجی ایک چیز ہے. اسی طرح فائنینشیل پریڈکشن کریں کہ آپ کے آنے والے دور میں کتنی انویسٹمنٹس کس ڈائریکشن سے آپ کے پاس پرائیویٹ سیکٹر لوگ کر سکتے ہیں, ان کو بزنس میں سرٹن ڈائریکشن میں لے کے آئیں گے, تو ایک سرٹن انویسٹمنٹ کا کیا نتیجہ ہوگا آپ کی اوور آل اکانومی کے اوپر. تو اس کے پریڈکٹیو سیمولیشنز بنانی جن کو ڈیجیٹل ٹوئنس کہتے ہیں. تو یہ ساری AI ڈریون ٹیکنالوجی ہے جس کی ہمیں بہت اشد ضرورت ہے. گریجولی ہمارے ڈفرینٹ سیگمنٹس آف سوسائٹیز کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے, اور ہم بھی ان دا نیشنل سینٹر آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ کرتے ہیں کہ ہم ریچ آؤٹ کرتے ہیں ویریس انڈسٹری کو اور ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں AI کیسے استعمال ہو رہی ہے تاکہ وہ اس پہ اپنی اپلیکیشن سوچیں. ان پہ ہم فارملی ٹریننگز بھی لانچ کرتے ہیں, بوتھ فار دا ڈیولپرز اینڈ پروفیشنلز ایز ویل ایز فار دی ایکسپرٹس اینڈ لیڈرس. آپ نے اپنے نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ذکر کیا نا, تو یہ میں یہ سمجھوں کہ گورنمنٹ کا کوئی انیشیٹو ہے, گورنمنٹ اس کو فنڈ کر رہی ہے,
اور یہ کیا صرف نسٹ کے پاس ہے یا اٹس اے کولیبریشن آف ملٹیپل یونیورسٹیز؟ ہاؤ NCAI ورک، نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس؟ 2016 میں گورنمنٹ نے ایک کال ایشو کی، دس واز تھرو HEC، پلاننگ کمیشن کا برین چائلڈ تھا اور HEC کا، انہوں نے ایک کال ایشو کی پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کو کہ جو کام آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کر رہے ہیں ہمیں بتائیے، اپنے ریسرچرز کو آپ لیٹ دیم کم فورتھ، وہ اپنی اپلیکیشنز ہمارے پاس سبمٹ کریں اور اس میں ہم یہ انالیسس کریں گے کہ کون لوگ پاکستان کے اکیڈیمیا میں AI میں کیا کام کر رہے ہیں، اور وہ ساتھ یہ بتائیں کہ کون سی ایسی چیزیں وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں جن سے پاکستان کو اکنامکلی، ٹیکنالوجیکلی ایوالو کرنے میں، گرو کرنے میں سب سے زیادہ اسٹرانگ پوٹینشیل ان کا ہوگا اور وہ پاکستان کو فائدہ دے سکتے ہیں. تو اس میں پاکستان کی ساری یونیورسٹیز نے اس ایک نیشنل سینٹر کی ڈیولپمنٹ کے لیے کمپیٹ کیا، جس کے لیے 1 ارب روپے کا بجٹ بھی رکھا گیا. صحیح ہے. اس میں ہماری جو یونیورسٹی سکسیزفل ہوئیں، 9 لیبس پک آؤٹ کی گئیں پاکستان کی 6 یونیورسٹیز میں سے جو سکسیزفل ہوئیں. آفٹر دیٹ تقریباً آئی تھنک 18 مہینے کا جو کمپٹیٹیو راؤنڈ، 9 لیبس اینڈ 6 یونیورسٹیز، تو یہ جو لیبس ہیں یہ ان یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں رائٹ، یا یہ کوئی انڈیپینڈنٹلی ورک کرتی ہیں؟ نہیں، یہ یونیورسٹیز کے اندر لوکیٹڈ ہے، یونیورسٹیز کا پارٹ ہے. لیکن ان کی جو بجٹ ان کا آتا ہے، ان کی مین پاور کا، فار ایگزامپل جو ان کی ریسرچ ٹیمز ہیں وہ سیلریز ان کی HEC کے تھرو سیپریٹلی گورنمنٹ یونیورسٹیز کو اوارڈ کرتی ہے. پاکستان کی تقریباً ساری ہی جو ابھی آپ دیکھیں کہ ایون آپ کوئی ایئرپورٹ کی کنسٹرکشن دیکھ لیں، کوئی آپ یونیورسٹی اٹ سیلف کی ڈیولپمنٹ دیکھ لیں، اس میں ڈپارٹمنٹ کی پروڈکشن دیکھ لیں، وہ ساری اسی پروسیس سے ہوتی ہے کہ آپ پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی پرپوزل تھرو دا رائٹ ڈپارٹمنٹ لے کے جاتے ہیں اور وہ پلاننگ کمیشن اس کو انالائز کر کے اس کو پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے اندر پوزیشن کر کے اس کی امپورٹنس کو انڈرسٹینڈ کر کے پھر اس کے اوپر فنڈنگ ریکمینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ اس پہ اتنا فنڈ کر دے. وہ آپ کے ڈیولپمنٹ بجٹ میں آتا ہے، جو سالانہ بجٹ آپ کا پریزنٹ ہوتا ہے اس میں ڈیولپمنٹ بجٹ میں آتا ہے. تو یہ آپ کا جو یونیورسٹیز بنی، ان میں نسٹ کے اندر جو اس کا سینٹر قائم کیا گیا، نیشنل سینٹر آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو سینٹرل ہیڈ کوارٹر اور سیکریٹریٹ ہے وہ ادھر بنایا گیا. 2 لیبز نسٹ میں رکھی گئیں جو ڈیپ لرننگ لیب اور انٹیلیجنٹ فیلڈ روبوٹکس لیب ہیں. پھر اس کے علاوہ ہماری میڈیکل امیجنگ اینڈ ڈائگنوسٹکس پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ لیب بنی جو کہ کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد میں ہے. ہماری UT پشاور میں لیبز بنی جو کہ منرل ریسورس ایسٹیمیشن، مائن پلاننگ اور مائننگ کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، AI بیسڈ مائن کو آپٹیمائز کرنے کے لیے، اس پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اوپر ہماری وہاں ایک ڈیڈیکیٹڈ لیب ہے. ہیلتھ کیئر کے اوپر ہمارا سیٹ اپ ہے. پھر آپ جب لاہور میں آتے ہیں تو لاہور میں انٹیلیجنٹ کرمنالوجی لیب جو کہ فار ایگزامپل سرویلنس اور کمپیوٹر ویژن پہ اس میں کام کرتی ہے. دین ہماری ایجنٹ بیسڈ کمپیوٹیشنل ماڈلنگ لیب جو فار ایگزامپل سیمولیٹ کرتی ہے مثال کے طور پہ ٹریفک کو، کہ اگر آپ کی سرٹن ٹریفک فار ایگزامپل چاند رات پہ ایک سرٹن آپ رستے بند کر دیتے ہیں تو اب آپ کے لیے ٹریفک جو ہے وہ کیسے ایوالو ہوگی، یا کوئی ڈگنیٹری نہیں گزرنا ہے، آپ رستے بند کر دیے، عوام جہاں پہ کھڑے ہیں تو ان کے لیے کیا آپ نے کوئی طریقہ ڈھونڈا ہے کہ وہ کیسے مطلب سٹی کی سچویشن ایجنٹ بیسڈ سیمولیشن کر کے آپ نکال سکتے ہیں. تو ایجنٹ بیسڈ کمپیوٹیشنل ماڈلنگ لیب ہے. پھر کراچی میں ہماری NED کراچی میں لیبز ہیں جو کہ ایک نیورومورفک کمپیوٹنگ پہ کام کرتی ہے، جو ایک بڑی ماڈرن قسم کی ایڈوانس ہارڈ ویئر ڈیولپمنٹ کرنے کا طریقہ ہے جو AI پرون ہوگی. اور اس کے علاوہ وہ نیورولوجیکل سسٹمز سے ریلیٹڈ EEG EMG سے ریلیٹڈ اور نیورو کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں. اینڈ دین ایک اسمارٹ سٹیز لیب ہے جو کہ آپ کے جس طرح اسمارٹ سٹی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سٹی کے ویریس اسپیکٹس کو اسمارٹ طریقے سے مینیج کرنا، IoT نیٹ ورک کے تھرو مینیج کرنا، تو یہ ایگریکلچر میں بھی اور اسمارٹ سٹی میں دونوں میں کام کرتے ہیں. تو اس طرح ہماری یہ 9 لیبس ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ اکراس پاکستان ہیں، جنہوں نے آپ سمجھیں کہ بہت سارے سیکٹرز میں 220 سے زیادہ 221 آئی تھنک جو ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں اور پروڈکٹ کانسیپٹس ہیں وہ ڈیولپ کیے ہیں جوائنٹلی ود دی انڈسٹری ان اراؤنڈ لاسٹ 3.5 ایئرس. اس میں جو پروجیکٹس ہم نے کیے ہیں جو کہ ہماری گورنمنٹ کی انیشیل فنڈنگ کے علاوہ ہے، جو کہ پرائیویٹ سے ریز کر کے اور پروڈکٹ کر کے اور چیزیں ڈپلوائے کرنا، ڈیولپ کرنا، لوگوں کو دینا، اس میں انڈسٹری کے ساتھ مل کے جو ہم نے پروڈکٹ کیے ہیں وہ 800 ملین روپیز سے زیادہ کے پروجیکٹس ہیں، جن میں مثال کے طور پہ میں نے آپ کو سیف سٹی کا بتایا کہ لاہور میں اور مردان میں ہمارے جو AI بیسڈ الگوریدم ڈپلوائے ہوئے ہیں. ان میں سے کئی جو الگوریدم ہم نے بنائے ہیں یہ لٹل اور نو کاسٹ پہ گورنمنٹ کو دیے گئے، کیونکہ ہم سسٹم کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. بسائڈس پہلے شروع میں آپ ایک دفعہ ڈپلائمنٹ کرنے کے لیے سم ٹائمز یو ہیو ٹو انویسٹ کہ ایک پروڈکٹ ڈلے، لوگوں کو اس میں یقین آئے اور پھر وہ نیکسٹ جو ڈیولپمنٹ کروائے وہ کسی کاسٹ پہ ہو. اور گریجولی ابھی اس کا سسٹم ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے، جس طرح PITB نے عمر سیف کی لیڈرشپ میں یہ چیز اسٹیبلش کی تھی. اور اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے کچھ جس طرح NITB ابھی ہے، کئی دوسرے ادارے اس میں بھی کام کریں کہ ہم پروڈکٹس بنا کے جب ڈپلوائے کریں تو اس کی بلنگ ہو سکے اور ہمارے ادارے بھی سیلف سسٹین کریں. تو ہم بھی ایک سیلف سسٹینیبلٹی کانسیپٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے، یہ دیکھیں ملک کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ کی جتنی منسٹریز ہیں، آپ کے جتنے ادارے ہیں، وہ اپنے ذیلی اداروں کے تھرو یہ سوچیں کہ کیسے ہم اس طرح کام کریں گے کہ ہم اپنے خرچے کو خود اٹھا سکیں.
تو اگر ملک نے سیلف سسٹین کرنا ہے تو ملک کے ہر کمپوننٹ نے سیلف سسٹین کرنا ہے. تو اس کانسیپٹ پہ بیسیکلی جو انڈسٹری کے ساتھ لنکیج آپ نے کر کے 200 پلس آپ بتا رہے ہیں کہ پروڈکٹس اینڈ سروسز آپ نے لانچ کری اور انڈسٹری کو دی, تو اس کے اگینسٹ آپ نے فنڈ ریزنگ کی, بیکاز آپ نے اپنے ادارے کو صحیح, آپ کو 100 کروڑ کی فنڈنگ تو گورنمنٹ سے ملی, لیکن شاید وہ آپ کو ایک پیریڈ آف ٹائم کے لیے ملی, ایک نمبر آف پروڈکٹس ڈیولپ کرنے کے لیے ملی, اس کے بعد شاید آپ کو خود سسٹین کرنا تھا. تو جو 200 پلس پروڈکٹس آپ نے ڈیولپ کری انڈسٹریز کے لیے, اس کے اگینسٹ آپ نے اس کی بلنگ کی, اس کے اگینسٹ آپ نے منتھلی ریکرنگ کوئی سبسکرپشن ماڈل تھا, کوئی فنڈ ریز مزید ہو رہا تھا, کوئی پروفیٹیبلٹی کی طرف آپ جا رہے تھے, یعنی دیٹ واز لائک سو فار آپ دیکھ رہے تھے کہ یار ہم پروڈکٹس بناتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, اور ہم جب دیکھیں گے کہ یار انہوں نے اب اس پروڈکٹ کی وجہ سے اس انڈسٹری کی پروفیٹیبلٹی یا ایفیشینسی ایکوریسی میں بہتری آ رہی ہے, تو ناؤ وی کین سیل دیم اے مچ بیٹر پروڈکٹ فار اے کاسٹ افیکٹو پروڈکٹ کہہ لیں, پرائس کہہ لیں, یا جو بھی کہہ لیں, بیکاز دے ہیو ٹیسٹڈ یور اوریجنل پروڈکٹ آلریڈی. تو پرائسنگ کا کیا ماڈل رہا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ریڈینس لیولس ہوتے ہیں, اس کے باقاعدہ اسٹینڈرڈز ہیں دنیا میں, کہ فار ایگزامپل جب آپ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ شروع کرتے ہیں تو ٹیکنالوجی ریڈینس لیول TRL, تو TRL 1, 2 اور 3 جو ہے نا وہ یونیورسٹی کے اندر آپ لیب کے اندر اکمپلش کر سکتے ہیں. صحیح. اس کے بعد جو TRL کائنڈ آف جو ہائر سائڈ پہ, کیونکہ 9 TRLs ہیں, تو اس کے جو 7, 8 اور 9 ہیں یہ ٹیسٹ آؤٹ کر ہی انڈسٹری سکتی ہے, کیونکہ اس میں جو میس ڈپلائمنٹ اور ٹیسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے اتنی آؤٹ ریچ کسی یونیورسٹی یا ریسرچ ادارے کی ہوتی ہی نہیں ہے, رائٹ. اور جو آپ کے اس کے درمیان میں جو 3 لیولز ہیں, آپ کے جو 4, 5 اور 6 لیولز ہوں گے, اس کو ویلی آف ڈیتھ کہا جاتا ہے. ویلی آف, یہ اسٹارٹ اپس کے لیے بھی بڑا ریلیونٹ ہے کہ فار ایگزامپل آپ ایک بیٹھ کے اسٹارٹ اپ میں یا لیب میں ایک پروڈکٹ بناتے ہیں, وہ آپ نے 1, 2 اور 3 سے گزار دیا, اب 4, 5 اور 6 میں اس کو کوئی انڈسٹری ہینڈ ہولڈ کرے, کوئی اس میں کوئی VC آئے, کوئی آپ کو سپورٹ اس میں فائنینسنگ اس میں ڈالے, کیونکہ اس وقت وہ آئیڈیا ایک بیسک لیول آف میچورٹی سے آگے جا چکا ہوتا ہے, اور ابھی انڈسٹری اس کو مین اسٹریم پروڈکٹ بنانے کے موڈ میں نہیں ہوتی. تو وہاں پہ آپ کی جو انوویشن ہے نا, یہ ساری اس ویلی آف ڈیتھ سے گزرتی ہے. کچھ ہمارے پروڈکٹس ایسے ہیں جو اس ویلی آف ڈیتھ میں بھی ایک بڑے اچھے وے میں سروائیو کیے ہیں, جس طریقے سے جو سیف سٹی ہے, اس کے اوپر جب پہلی دفعہ ہمیں کچھ کامیابی کے انسیڈنٹس پتہ چلے کہ ہم نے سسٹم ڈپلوائے کیا اور کسی میجر ایونٹ کے اندر ہمارا سسٹم کچھ مسکرینٹس کو پکڑ پایا, رائٹ. تو اس میں جو ادارے ہیں انہوں نے ہمیں لیٹرز بھی ایشو کیے ایکنالجمنٹ کے کہ ہمارا سسٹم بڑا اچھا کام کر رہا ہے. اور میں آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ آپ کے کوئی بھی اور پاکستان پورے میں سیف سٹی اگر ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیں, آپ ضرور ہمیں بتائیں. وی ووڈ لائک کہ آپ کے پاس سسٹم ڈپلوائے اور آپ کی پرفارمنس امپروو ہو. اس میں ہمارا جو ریوارڈ تھا وہ لٹل اور نو ریوارڈ تھا. اس میں آپ سمجھیں کہ ہم نے اپنی کاسٹ پہ کام کر کے جو پروڈکٹ ہے وہ کسٹمر کو دیا, کیونکہ ابھی وہ کانسیپٹ پروو جو اسمارٹ سٹی والا پروجیکٹ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو مردان کو آپ نے غالباً دیا اور لاہور کو دیا, تو وہ فری آف کاسٹ آپ نے دیا؟ لاہور کو جو دیا ہم نے وہ بہت کم کاسٹ کے اوپر تھا. جو مردان کو ہم نے کیا اس کو وہ بھی بہت کم کاسٹ پہ تھا, لیکن لاہور سے کچھ زیادہ تھا. لیکن کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی گورنمنٹ میں جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پروفیٹیبلٹی بہت زیادہ ریز کرنے جتنی فنڈنگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ان کو ریکویسٹ کرے گا. دے ایکسپیکٹ کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں عموماً ماڈل یہ ہوتا ہے کہ ان کی HR کمپلیٹلی گورنمنٹ سے سیلریڈ ہوتی ہے, اور وہ چیزیں ڈیولپ کر کے جو دیتے ہیں اس میں اوور آل ان کی جو ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کاسٹ ہے کہ سافٹ ویئر انہوں نے ڈیولپ کیا, کوئی نئی چیز انہوں نے خریدی, تو اس کی کاسٹ اس میں سے آئے گی. نیشنل سینٹرز کا جو آئیڈیا گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے وہ اس سے ڈفرینٹ ہے. دیٹ از کہ ایونچولی پورے ڈپارٹمنٹ کی ساری کاسٹ ہی آپ کی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ سے ریز کی جائے, جس طرح ایک پرائیویٹ کمپنی ریز کرتی ہے. تو دیز آر لائک ریسرچ باڈیز, ڈیولپمنٹ ٹیک ڈیولپمنٹ باڈیز وچ آر دیئر ان دی پبلک سیکٹر. اور جو دوسری اس میں فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا جو اس میں ٹرانزیشن ہے وہ یہ کہ یونیورسٹی کے اندر ایسے ادارے جو فیلڈ میں چیزیں ڈپلوائے کرتے ہیں, ڈیولپ کرتے ہیں اور ایکچولی جا کے چیزوں میں کرتے ہیں. میں اس کو ایسے کمپیئر کرتا ہوں, میری فیوریٹ ایگزامپل ہے کہ جیسے ایک جنگل کا شیر ہوتا ہے اور ایک آپ کا چڑیا گھر میں آپ نے شیر رکھا ہوتا ہے. تو جب آپ جنگل کے شیر ہیں اور آپ نے جا کے انوائرمنٹ میں چیزوں کو ڈپلوائے کرنا ہے تو آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ بہت فرق ہوتی ہے. اس وجہ سے یہ جو کانسیپٹ لے کے آئی ہے گورنمنٹ, یہ ایجوکیشن کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے. اور دا وے اٹ از امپروونگ ایجوکیشن اس کے جب آپ ایک فیلڈ میں لے جا کے چیز کو ڈپلوائے کرتے ہیں, آپ اس کی پریکٹیکل پرابلمس کو سمجھتے ہیں, تو ان ٹرن جب آپ کلاس روم میں پڑھاتے ہیں تو بچے کے لیے جو ٹیچنگ ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ پریکٹیکل سے ریلیونٹ ہو جاتی ہے اور ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ جو چیز ہمیں پڑھا رہے ہیں یہ فلانی جگہ پہ ڈپلوائڈ ہے, اس میں یہ کام ہو رہا ہے.
تو میں جاپان میں آپ کو ریلیٹ کرتا ہوں کہ جب میں پڑھ رہا تھا ٹوہوکو میں، تو ہمارے ایک ٹیچر جو میں پڑھا رہے تھے، جس ٹائم پر وہ ہماری کلاس لے رہے تھے اس ٹائم پر ان کی بنائی ہوئی ایک اسپیس شٹل ابھی اسپیس میں موجود تھی، جس کے وہ جو امیجز تھے اور دوسری چیزیں ہیں وہ ہمیں ریفر کرتے تھے، کئی دفعہ ہمیں لیکچر کے بیچ میں دکھاتے تھے، جو ہماری ایک انسپریشن کی لیول کو ایک اور ڈگری پر لے جاتی تھی کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ فیلڈ میں اس حد تک سکسیزفل ہیں اور یہ ایسے کام کر رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ نیشنل سینٹرز کا ماڈل بہت اچھا ہے اور اس کو مزید ڈیولپ کرنا چاہیے پاکستان کے ساری یونیورسٹیز کے سیگمنٹس کے اندر، اور گریجولی ہمیں جو یونیورسٹیز کا اسٹرکچر ہے اس کو ریسرچ لیبس، ریسرچ سینٹرز اور پروڈکٹ ڈپلائمنٹ کی طرف لے کے جانا چاہیے. اس سے ہمارا اوور آل ہائر ایجوکیشن کا جو سیگمنٹ ہے وہ بڑا اچھا ڈیولپ. اور نیشنل سینٹر سے ایک جو اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے بیچ میں جو ایک وہ ہوتا ہے نا کہ لنک مسنگ ہوتا ہے، جو کہ لوگ بہت گلا کرتے ہیں کہ پاکستان کی انڈسٹریز بالکل کٹ آف ہیں اکیڈیمیا سے، کہ اکیڈیمیا کو نہیں پتہ کہ انڈسٹری کو کیا چاہیے، انڈسٹری کو نہیں پتہ کہ اکیڈیمیا میں کیا ہونا چاہیے. اس نیشنل سینٹر سے یہ لنکیج بہت بہتر ہو سکتی ہے اور آپ کو ضروریات انڈسٹری اور ضروریات سوسائٹی کے بارے میں بہتر پتہ لگ سکتا ہے کہ یار ناؤ وی کین ورک آن دیز ریئل پرابلمز اینڈ سالو دیم. اور آپ پڑھا بھی رہے ہو اور ایکسپیریمنٹس بھی ہو رہے ہیں، آپ اپنا فیڈ بیک بھی شیئر کر رہے ہو، تو فیلز لائک کہ اس سے جو یہ لنکیج والا پرابلم ہے نا، جو گیپ والا پرابلم ہے، کافی حد تک منیمائز ہو جائے گا. بہت منیمائز ہوتا ہے، بچوں کی جابس بہت امپروو ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس کئی انڈسٹری جو اب گریجولی ہمارے ساتھ انہوں نے اے آئی سے کام شروع کیا، اب ان کے پاس اے آئی ڈپلوائے ہو گئی ہے اینڈ دے وانٹ کہ اب ہم اپنا اے آئی کا اپنا ایک سیٹ اپ بنائیں، بیکاز وہ ہمیشہ پروڈکٹ دوسرے سے خریدنے کی بجائے اپنے پاس لوکل ڈیولپ بھی کرنا چاہتے ہیں، وچ از اے گڈ تھنگ رائٹ. کیونکہ پاکستان میں ہر جگہ پہ لوگ ریئلائز کریں گے، وہ اپنے سیگمنٹس آف اے آئی کے بنائیں گے، ان کی اوور آل پروڈکٹ امپروو کرے گی. وہ کئی دفعہ ہم سے آ کے مانگتے ہیں کہ ہمیں بندے چاہیے، مے بی سم ٹائمز دے آر انٹرسٹڈ کہ ہمارے سے کوئی بندہ نکلے یہاں سے جو فار ایگزامپل ہمارے پاس جاب کرتا رہا ہے، وہ آگے اپنے لیے جاب سیکھ کرے، تو بڑی اچھی ہائی پیڈ پوزیشنس پہ ان کو وہ لیتے ہیں. تو جو اسٹوڈنٹس بھی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے لیے انڈسٹری میں بڑی جگہ بنتی ہے کہ جو اے آئی میں فار ایگزامپل انہوں نے کام کرنا ہے، تو جو سیگمنٹس اے آئی میں کام کر رہے ہیں دے آر ویری کین کہ وہ ان کو امپلوائے کریں. تو دس از فرام لوکل امپلائمنٹ پرسپیکٹ. گلوبل میں تو ہے ہی ہے، گلوبل میں تو ان کی بہت زیادہ مانگ ہے، اور ایٹ ٹائمس کی کئی جو فارن یونیورسٹیز ہیں وہ ہم سے لکھ کے مانگ لیتی ہیں کہ آپ کے ہمیں کچھ گریجویٹس چاہیے جن کو اسکالرشپ ہم دیں گے اور وہ ہمارے پاس آ کے کام کریں، ان کو اپلائی کروائیں، ہم ان کا انٹرویو کریں گے وغیرہ. اور اب جو لوکل انڈسٹری ہے یہ بھی اس میں بڑی کین ہے. اچھا، اب لوگوں کی اس مانگ کو دیکھتے ہوئے کہ اے آئی میں اتنی ڈیمانڈ ہے کہ لوگ پیپل ایکچولی وانٹ کہ اب ہمارے اے آئی کے پروفیشنلز ملیں، اور ڈگری از ٹو سلو ایکچولی. اب دیکھیں ہم نے شروع ڈگری پروگرام سے ہی کیا، لیکن لوگوں کو ضرورت آج ہے. اور ڈگری میں جو فاسٹسٹ ڈگری ہوتی ہے وہ ماسٹرز ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل کمپیوٹر سائنس کسی نے کیا ہوا ہے، اس کو ہم نے اس میں انٹر کر دیا، اب وہ 2 سالوں میں کمپیوٹر سائنس کے بعد ماسٹرز کی ڈگری کر کے نکلا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں، یا الیکٹریکل سے آیا یا میکینیکل سے، کیونکہ اے آئی ہر ایک کے لیے ریلیونٹ ہے، یہ سب اے آئی پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں 2 سالوں میں اس نے ڈگری کی اور اس کے بعد وہ نکلا مارکیٹ میں گیا. 2 سال انڈسٹری کے پاس نہیں ہے، تو ہم اس کے لیے فاسٹ ٹریک ٹریننگز نکالتے ہیں. تو ہمارے پاس جو پروفیشنل لیول کی ٹریننگ ہے اس کی 4 months کی ڈیوریشن ہے، اس کو ہم سرٹیفائڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پروفیشنل CAIP کہتے ہیں. تو وہاں سے ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ اس میں لوگ اس میں کریں. دوسرا، ہم اویئرنیس کے لیے جو لیڈرشپ کے لیے فار ایگزامپل شارٹ ڈیوریشن کے کورسز بھی نکالتے ہیں، جو کم ڈیوریشن میں ایون 3 to 4 days سے لے کے، لیکن 3 to 4 days کا پھر میراتھن کورس ہوتا ہے جو کہ پورا دن اس کی کلاس چلتی ہے، جو کہ کئی دفعہ گراسپ کرنا اوورwhelming ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے اس کو 1 to 2 weeks کے کورسز بنائے ہوئے ہیں. اور گریجولی اس میں جو اچھی بات آپ کو بتاؤں گا وہ یہ کہ ناٹ جسٹ پاکستان بلکہ کئی فارن کنٹریز جو فائنینشلی اتنی ایبلٹی رکھتے ہیں کہ ویسٹ سے بھی چیزیں خرید سکتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر ٹریننگ میں انڈرٹیک کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، وچ از اے پروف کہ جو ٹیکنالوجی ہم بنا رہے ہیں وہ ایک اچھی ہے اور ریلیونٹ ہے، اور اس پہ ہم مزید بہت ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں. دس کین بی اے گڈ سورس فار دی فورن ریونیو کمنگ ان ٹو پاکستان ان دا نیئر فیوچر انشاءاللہ. سر، لوکل پروڈکٹس اور لوکل سولوشن کے علاوہ اگر میں آپ سے پوچھوں نا کہ نیشنل سینٹر آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے جو کہ 9 لیبز ہیں، 6 یونیورسٹیاں ہیں اور پاکستان کی بہت اچھی یونیورسٹیاں ہیں، آپ نے کوئی ایسا سولوشن بنایا؟ کیونکہ کرنٹ پاکستانی سچویشن میں ہمیں ڈالرز کی بڑی ضرورت ہے، اور ڈالرز آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو کوئی پروڈکٹ سروس بناتے ہو بیرون ملک کے لیے تب آپ کو جا کر ڈالر ہوں گے. صحیح، آپ نے لوکل پروڈکٹس بنائی، لیکن کتنا ہی آپ جو ہیں وہ ریونیو ریز کرو گے، وہ روپیز میں ریز کرو گے، جبکہ اس وقت ملک کو ڈالر کی ضرورت ہے. تو کوئی ایسے سولوشن، پروڈکٹس، پروجیکٹس آپ کے نیشنل سینٹر نے بنائے جو کہ آپ نے اوورسیز ڈپلوائے کیے؟ کوئی بھی پروڈکٹ ہو اے آئی سے ریلیٹڈ یا آپ کے ایجنڈے سے ریلیٹڈ، آپ نے GCC کنٹریز میں دیا ہو، افریقن کنٹریز میں دیا ہو، یا آپ نے کسی یورپین کنٹریز کو وہ سولوشن پرووائڈ کرا اور اس کے اگینسٹ آپ نے جو ہے وہ ڈالر ٹرمز میں جو ہے وہ کیپٹل ریز کرو. تو کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں آپ کے پورٹ فولیو میں؟
ہمارے بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں جو ہم فارن انٹیٹیز کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, جوائنٹلی ڈیولپ کر رہے ہیں اور ڈیولپ کر رہے ہیں. جی ڈیولپ کر رہے ہیں. فار انسٹنس اس میں یہ ہے, اور ہم نے جو کئی ہمارے ڈیولپ پروڈکٹس ہیں ان کو پریزنٹ بھی انٹرنیشنلی بہت ساری جگہوں پر کیا ہے. تو مثال کے طور پہ میں بتاؤں کہ ناروے, جرمنی اور کچھ دیگر ممالک کے ساتھ ہمارا جوائنٹ پروجیکٹ ہے ریگارڈنگ کہ مثال کے طور پہ آپ کی جو میری ٹائم انڈسٹری ہے اس میں 90% آف ایکسیڈنٹس جو اب ہوتے ہیں ان کا تعلق ہیومن ایرر کے ساتھ جوڑا گیا ہے. تو یہ ریسرچ لٹریچر میں رپورٹڈ ہے کہ کسی نہ کسی ہیومن کی مسٹیک کی وجہ سے, کہ وہ فار ایگزامپل مینٹلی ایکٹیو نہیں ہے یا کوئی اور اس کی پرسیپشن میں یا آپ کے چین آف کمانڈ میں کوئی انفارمیشن کنوے نہیں ہوتی, کوئی نہ کوئی ہیومن ایرر, کیونکہ مشینز ود ٹائم امپروو ہوتی چلی جا رہی ہیں جبکہ ہیومن کی ٹریننگ اس لحاظ سے امپروو نہیں ہو رہی. تو ہیومن کی ٹریننگ کو کیسے امپروو کیا جائے, اس کی فار ایگزامپل ورکنگ آورز اور ورکنگ ٹائم, مثال کے طور پہ ایک شخص اگر کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کوڈنگ کر رہا ہے تو کوڈنگ کرنے میں وہ ایررز جو آئیں گے وہ کیا اس وجہ سے ہے کہ وہ بہت زیادہ دیر کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہے, مے بی اگر وہ تھوڑی دیر بریک لے اور چائے پی کے واپس آئے تو وہ زیادہ اچھا کام کر سکے. تو اس کو برین کے اوپر انالائز کر کے مینٹل ورک لوڈ کو دیکھتے ہوئے اس کے جو HR اسٹینڈرڈز ہیں اور جو پریکٹسز ہیں, فار ایگزامپل کہ ایک شپ کے اندر یا ایک جہاز کو فلائی کرنے والا پائلٹ کوئی اس میں کیسے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے, تو اس پہ ہمارا ایک پروجیکٹ جو چل رہا ہے. بہت پروجیکٹ جو ہمارے بنے ہوئے ہیں ان کو ہم نے شوکیس بھی ویریس جگہوں پہ دنیا میں کیا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا بجٹ تو ہے نہیں کہ ہم ڈائریکٹلی کسی جس طرح کسی انٹرنیشنل ایکسپو میں جائیں اور اپنا پروڈکٹ وہاں گھر ہم نے رکھے بھی ہیں ایٹ ٹائمز بائی گیٹنگ سم, بٹ جو ٹریول کا بجٹ ہے وہ ہمیں گورنمنٹ سے سپورٹ ہو جاتا ہے, لیکن وہاں ایکسپو میں جگہ لینے وغیرہ کے لیے بجٹ نہیں ہوتا ہمارے اس میں. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں جو باہر کی انڈسٹری ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جو انڈسٹری وہاں لے جا کے پروڈکٹ ڈپلوائے کر رہی ہو ان کی کوئی لوکل پریزنس ہو. فار ایگزامپل اگر آپ نے امریکہ میں جا کے ایک انڈسٹریل پروڈکٹ ڈپلوائے کرنا ہے تو اگر وہاں پہ ان کو کوئی پرابلم پیش آتا ہے تو وہ کس کے پاس جائیں گے؟ ڈو دے ہیو ٹو گو آل دا وے اوور ٹو پاکستان کہ یہاں پہ ایک ادارہ بیٹھا ہے اس سے خرید کے وہاں لگائیں؟ تو اس کے لیے کوئی انٹرنیشنل پریزنس کی ضرورت ہے. تو اس میں ہم ورک کر رہے ہیں پاکستان کے ویریس جو آپ کی ایمبیسیز ہیں, ڈپلومیٹک مشنز ہیں, ان کے ساتھ مل کے کہ شو کیس اب آہستہ آہستہ ہمیں شو کیس ہونا, کیونکہ ابھی تو بہت زیادہ دیکھیں نا شروع کے 3 سالوں میں زیادہ تر پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پہ, لوکل ڈپلائمنٹ پہ اور اس کی جو پروف آف کانسیپٹ لینے پہ, اس کی سکسیس کو ویریفائی کرنے پہ بڑا زور تھا. اب جب کہ کچھ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پروڈکٹس ہمیں پتہ ہیں کہ یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور کچھ مزید ہم ڈپلوائے بھی انٹرنیشنلی اور ان کی مارکیٹ کا آئیڈیا لے کے اس پہ اس کے حساب سے ہم پروڈکٹ بنا سکتے ہیں کہ ان کی نیڈز کیا ہیں. فار انسٹنس اس میں اس مارکیٹ میں جائیں گے, اس کی نبض پہ ہمارا ہاتھ ٹکے گا تو ہمیں زیادہ بہتر اندازہ ہوگا کہ ان پہ وہاں پہ مارکیٹ میں کون سی جگہ ہے جہاں مارکیٹ باؤنس بیک کرتی ہے, جہاں وہ ہمارے ساتھ پروڈکٹ بنانا چاہتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں فارن مشنز کی سپورٹ کی ضرورت بہت زیادہ ہے. اسی طرح جو پاکستانی باہر بیٹھے ہیں, پاکستانی انڈسٹری باہر بیٹھی ہے, وہ ہمیں وہاں سے بزنس بتا سکتی ہے کہ فار ایگزامپل AI کا کوئی پروڈکٹ وہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ مل کر کوئی سیٹ اپ وہ اپنے ملک میں اسٹیبلش کریں, جو کہ فار ایگزامپل بے شک اس کی پروگرامنگ بیس ہمارے ملک میں ہی ہو, لیکن اس کی ایٹ لیسٹ سپلائی کرنے کے لیے سروسز کی جو انڈسٹری ہے وہ وہاں پہ ان کے ملک میں موجود ہو. تو جب ان کے اپنے ملک میں موجود ہوگی, لیٹس سے یورپ میں کوئی پریزنس ہے, امریکہ میں کوئی پریزنس ہے, مڈل ایسٹ میں کوئی پریزنس ہے, اس کے بعد وہ زیادہ کانفیڈنٹ فیل کریں گے پاکستان سے پروڈکٹ کو بائی کرنے میں. تو یہ ایک میکینزم ہے جس کو بنانے کی ضرورت ہے, اور اس میں کچھ رول ہم بھی کر سکتے ہیں. کئی جگہوں پہ لیجسلیٹولی ہمارے لیے پاسبل ہے, کئی جگہوں پہ لیگل اسپیکٹ ہمیں الاؤ نہیں کریں گے کہ ہم ایک گورنمنٹ کے ادارے کا ڈائریکٹ آفس باہر کھولیں. تو اس میں ایک طریقہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے 32 اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ ابھی اس میں سے کائنڈ آف جو ہے وہ ڈیولپ کیے ہیں, انکیوبیٹ کیے ہیں آپ نے. ہاں انکیوبیٹ, یہ جو اسٹارٹ اپس جن کی میں ابھی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہ کسی اور نے پروڈکٹ ڈیولپ کیا اور ہم نے اس کو انکیوبیٹ صرف کر لیا, کیونکہ زیادہ تر ہمارے جو نیشنل انکیوبیشن سینٹر ہیں وہ اس ماڈل پہ کام کر رہے ہیں. وہ اچھا ہے, اس میں ان کو نرچر کرتے ہیں, ان میں ٹریننگ دیتے ہیں تو ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, ناٹ ٹو انڈرمائن دیئر کنٹریبیوشن. لیکن ہمارے اس میں یہ ہے کہ جو ہم نے پروڈکٹس ڈیولپ کیے, مثال کے طور پہ ایک ہمارا پروڈکٹ ہے medium.ai کے نام سے ویب سائٹ پہ, اس کی اٹس اے اسٹارٹ اپ کمپنی جو اب مارکیٹ میں ہے. تو وہ یہ کام کرتا ہے کہ میڈیا کے سارے چینلز کو بیک وقت دیکھتے ہوئے اس کے سارے انالیٹکس کو وہ ریئل ٹائم میں نکالتا ہے. فار ایگزامپل کہ آپ کے جو کون سے بہت ساری جو سیلیبریٹیز ہیں اور نون لوگ ہیں ان کے فیسز کو پہچانتا ہے, کون بندہ کس وقت کہاں پہ کیا بات کہہ رہا ہے, فار ایگزامپل کس بات کے بارے میں, کیونکہ وہ اکراس لنک ہو سکتی ہے. اگر آپ کی ورڈ سے سرچ کرنا چاہیں کہ ایک سرٹن ٹاپک پہ میڈیا میں کیا بات کی جا رہی ہے, تو اس کے جو ورژنس ہیں وہ سوشل میڈیا کے لیے بھی ہم نے اب ڈیولپ کر لی ہیں اور شروع میں مین اسٹریم میڈیا کے لیے تھا. تو دس کین گیو یو پریٹی سالڈ انالیٹکس اباؤٹ کہ یوزر پرسیپشن کسی ٹاپک کے بارے میں کیسے چینج کر رہا ہے. اسینشلی اٹ از سملر کائنڈ آف تھنگ جس طرح گوگل نے کیا, کیونکہ گوگل بھی آپ کی سرٹن یوزر انٹرسٹ کے بارے میں جو پرسیپشن ہے اس کو ہی آپ کو بتاتا ہے نا کہ یوزر انٹرسٹ یہ ہے. تو یہ آپ کے میڈیا میں جو بات ہو رہی ہے اس میں لوگوں کا پرسیپشن کس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے,
اور ابھی تو یہ اس میں جو what it entails اس کے ویڈیو کے اندر جو لوگ بات کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ کو اس وقت ایک ویڈیو نظر آ رہا ہوگا, تو اس میں جو لوگ بات کر رہے ہیں, تو فار ایگزامپل میرا فیس نظر آ رہا ہے تو میں اس پہ بول رہا ہوں, میرے سے 4 لوگ بھی بیٹھے ہو سکتے ہیں, ان میں سے کون سا اسپیکر بول رہا ہے, تو اسپیکر آئیڈینٹیفیکیشن. دین جو وہ کہہ رہا ہے وہ اردو میں بول رہا ہے یا انگلش میں بول رہا ہے, اس کی ریئل ٹائم ٹرانسکرپشن, کمپیوٹر اس کو ریئل ٹائم میں لکھ سکے. پھر اس میں بعد میں کی ورڈ بیسڈ لنکنگ, کہ فار ایگزامپل کس ٹاپک پہ وہ بات کر رہے تھے تو اس کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن. اور اس کی ایک اور یوز کیس یہ ہے کہ فار ایگزامپل کسی کمپنی نے ٹیلی ویژن پر اشتہار رن کرنا تھا, تو اب کیا ان کا اشتہار ان ٹائمز پر رن ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو اس کی بہت سارے کمرشل اسپیکٹس ہیں کہ کتنی دیر کے لیے رن ہوا اور کس ٹاپک پر رن ہوا. یہ ایسی سروسز ہیں جو اے آئی کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں. دیکھیے انسان ہے, اس کو واش روم بھی جانا ہے, اس کو کوئی نماز بھی پڑھنی ہے, کھانا بھی کھانا ہے, تو وہ کس وقت تک ایک میڈیا کے سامنے بند کر بیٹھ سکتا ہے. سائملٹینیسلی وہ کتنے چینلز دیکھ سکتا ہے. اے آئی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ سائملٹینیسلی سارے چینل دیکھے گی, نہ وہ تھکے گی, نہ وہ فیز آؤٹ ہوگی, اور اٹ ول گیٹ آل دیٹ ڈیٹا ٹوگیدر. اور اس کے اوپر جو کریٹو کانٹینٹ ہے اس پہ ہیومنس کو لے کے آئے نا. تو اے آئی اب ساری دنیا میں جابس کو ایوالو کر رہی ہے. تو یہ ہمارا, میں نے آپ کو جو پروڈکٹ بتایا یہ صرف ایک پروڈکٹ ہے. ایک اور ہمارا پروڈکٹ ہے جس طرح پکسونومی کے نام سے ہمارا ایک اور اسٹارٹ اپ ہے جو اس میں آیا ہے. وہ یہ کام کر رہا ہے کہ فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ شاپنگ مالز ہیں, اس میں لوگوں کا فٹ فال کیسے ویری کرتا ہے, کس ڈائریکشن میں لوگ زیادہ جاتے ہیں, کس میں کم جاتے ہیں, لوگوں کا انٹرسٹ کس ڈائریکشن میں زیادہ ہے. تو اس طرح شاپنگ مالز یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں لوگوں کا فٹ فال زیادہ ہے وہاں پہ جو پرائسز ہیں شاپس کی, جو ان کے رینٹس ہیں, ان کو زیادہ بڑھا دیں, دوسری جگہوں پہ کم ہے ان کو کم کر لیں. نمبر 2 وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں فٹ فال کم ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے, کیا لوگ ایک سرٹن قسم کی شاپ میں انٹرسٹڈ ہیں جس کی وجہ سے وہاں جا رہے ہیں, یا اور وجہ کیا ہو سکتی ہیں. تو یہ فٹ فال بیسڈ انالیٹکس کر رہا ہے. کووڈ کے دوران ہم نے ایک سولوشن, ایک تو آپ کو سندھ گورنمنٹ کی جو مین ایپ تھی جس سے انہوں نے سارا ڈیٹا اکٹھا کیا, وہ ہمارے سینٹر نے ڈیولپ کی تھی. پھر یہ کہ آپ جو فار انسٹنس کرتے ہیں کہ جو فار ایگزامپل کووڈ کے دوران آپ نے شاپنگ مالز اگر کھلے رکھنے ہیں فار انسٹنس, اس کے لیے یہ کہ کون لوگ اپنے SOPs کو فالو کر رہے ہیں اور کون سے نہیں, وہ ہم ریئل ٹائم میں بتا سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک سولوشن ہے جو گارڈ کو ریئل ٹائم میں آپ کے مانیٹر پہ دکھا دیتا ہے, بلڈنگ کے میپ کے اوپر, کہ اس فلور کے اوپر اس کارنر میں یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو اس وقت SOPs فالو نہیں کر رہے, تاکہ وہ وہیں جا کے ان کو روکے, بجائے اس کے کہ پورے مالز بند ہوں اور آپ کے پورے بزنسز سیگمنٹس ہی بند ہو جائیں جن سے ملک کا اتنا اکنامیکل لاس ہو. تو وہاں یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس قسم کی چیز ہے اور گارڈ اس کو اپریہینڈ کر سکتا ہے تو مالز کھلے رہیں, لوگ اپنا کام کرتے رہیں, جہاں کوئی ماسک نیچے کرے گا ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں گے, وہاں جا کے اس کو روکا بھی جا سکتا ہے. اور اگر گورنمنٹ اس پہ کوئی پالیسی بنائے تو کوئی مائنر سا فائن رکھا جا سکتا ہے, جس سے پھر لوگ زیادہ SOPs کو فالو کریں گے اور آپ کو بزنسز بند نہیں کرنے پڑیں گے, اینڈ یو ول بی ایبل ٹو سروائیو ود دیٹ. جو آپ نے یہ اسٹارٹ اپس بتائیں جو آپ ہی کے نیشنل سینٹر میں انکیوبیٹ تو نہیں بلکہ آپ ان کو ہی وہیں سے پیدا ہو رہے ہیں, کلٹیویٹ کیا, وہیں پر گرو ہو رہے ہیں, وہیں پر انکیوبیٹ ہو رہے ہیں, وہاں پر سارا ان کو انوائرمنٹ ملا ہوا. یہ جو ہے ابھی مارکیٹ میں ورک آؤٹ کر رہی ہیں, the services, the products that they have developed, they are being deployed nationally or in any cities. Like اگر 31 آپ نے بتائیں تو out of how many startups are at this time like successfully running their operations in Pakistan, یا globally تو نہیں ہوں گے, چلیں پاکستان کے سیٹ اپ پہ رہتے ہوئے بات کریں. اس میں بہت پریسائز ڈیٹا تو اسٹارٹ اپ سے ابھی ہمیں فیڈ بیک کے طور پہ ہم ان سے پوچھتے رہتے ہیں, لیکن ان کی کچھ حد تک اپنی انڈیپینڈنس بھی ہوتی ہے نا, کہ انہوں نے پروڈکٹ ڈیولپ کر لیا, ناؤ وی وانٹ دیم ٹو سیلف سسٹین, اور اپنی ارننگ میں سے کچھ پارٹ وہ ان ٹائم ہمیں دیں گے. تو لیکن یہ کہ ابھی بہت ساری مارکیٹنگ وہ کر رہے ہیں. کچھ اسٹارٹ اپس کا بڑی سکسیس اسٹوریز بھی, جس طرح ابھی ہم نے بالکل ریسنٹلی ایک ٹیک ایگزیبیشن اور کانفرنس ہوسٹ کی تھی ٹیک ورس کے نام سے. تو اس میں مجھے لوگوں نے فیڈ بیک دیا, بڑی سکسیزفل فیڈ بیک آیا کہ کچھ فورن آرگنائزیشنز جو وزٹ کر رہی تھیں, کچھ فورن مشنز تھے جو وزٹ ہمارے پاس کر رہے تھے, انہوں نے اپنے ملک میں امپلائی کرنے کے لیے کئی اسٹارٹ اپس کو لے کر گئے ہمارے ادھر سے پک کر کے, کہ جہاں سے ان کو بزنس ملا. پھر ہمارے کئی اسٹارٹ اپس تھے جن کو دوسری انڈسٹری جو لوکل انڈسٹری موجود تھی, انہوں نے RFQs ریکویسٹ فار کوٹیشن وغیرہ ان کو بھیج دی ہے کہ آپ ہمیں اپنا پروڈکٹ سیل کریں. تو اس میں نمبر آف کیسز ہیں جہاں پہ کسٹمر کی طرف سے اس میں آیا. ایک اور جو پروڈکٹ بڑا انٹرسٹنگ میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو ہمارے پاس سے بنا اس میں, وہ یہ ہے کہ فار انسٹنس جو آپ کے روڈز کی حالت بہت خراب ہے, آپ کی موٹر ویز ہیں دوسری, اب ان کو مانیٹر کرنا بھی آسان نہیں ہے. تو ہمارا ایک اسٹارٹ اپ ہے جو فار ایگزامپل گاڑیوں کے ساتھ ایک آپ کیمرہ لگا دیں اور وہ گاڑیاں اس پہ چلتی چلی جا رہی ہیں, اور وہ روڈ کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے رپورٹ بیک کرتا ہے کہ کس علاقے میں روڈ کیسی ہے, مثال کے طور پہ. اب آپ سوچیں کہ اگر اس کے لیے کسی پرائیویٹ بندے کو اور نہ کنسلٹنسی بیسس کو ہائر کر لے کہ آپ کیمرہ لگا لیں, جدھر جدھر آپ جائیں گے اس سے روڈ کا فیڈ بیک ہمیں مل جائے گا. تو اس کے لیے جو کاسٹ ہے گورنمنٹ کی ٹو کریٹ سرویز وہ کتنی کم ہو سکتی ہے. تو ان کے لیے بھی ہم ریلیونٹ اداروں کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں. لاہور میں ہمیں
ایک ادارے سے ہماری بات ہو رہی تھی تو ان کو ایک مسئلہ تھا کہ جو چلان ہے وہ کئی دفعہ لوگ پے کرنے کے لیے نہیں آتے, تو جو پولیس کے بندے کو اور جو بھیجنے کی کاسٹ ہے, کسی کے گھر پر بھیجنے کی کاسٹ ہے کہ چلان ریکوری کر کے لائے, وہ کاسٹ اس چلان کی اماؤنٹ سے زیادہ ہے, تو وہ بزنس میں وہ فٹ نہیں ہوتا نا, وہ لوگ چلان ہو جاتا ہے ان کو بھیج دیتے ہیں, وہ جمع نہیں کراتے. تو اب اس کا جو حل ہم نے ان کو بتایا جو ہم بنا سکتے ہیں, وہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی اس کی ہے, وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جو آپ فار انسٹنس کسی وہ گاڑی ہے جس کو اپنے پکڑنا ہے پکٹس کے اوپر, پکٹس ویسے بھی جب آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ ڈپلوائے ہوئے ہیں, تو پکٹس کے اوپر اگر آپ کے چلتی ہوئی گاڑی کا لیٹ سے کوئی نمبر ہے اس کو ہم پک کر لیتے ہیں, اور ہم جو وہیں گارڈ کھڑا ہے اس کے پاس اس کو بیپ کروا کے پوائنٹ آؤٹ کرا دیں اس کے ہینڈ ہیلڈ سسٹم کے اوپر کہ یہ گاڑی اس نے چلان ابھی دینا ہے, تو وہیں پہ اس کو سائڈ پہ کھڑا کر سکتے ہیں, وہ چلان دے تو آگے چلے. تو اس سے گورنمنٹ کا ریونیو کین ملٹیپلائی, بہت زیادہ انکریز اس میں آ سکتا ہے. اور اس کے لیے دیکھیں نا, اب ہم کسٹمر کو بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ کیوں پروڈکٹ ابھی تک نہیں خرید رہا یا کس جگہ پہ لی یا نہیں لی. ایک سائڈ پر ہم نے پروڈکٹ کریٹ کیا, دوسری سائڈ پر ہم ان آفیسز کی لیڈرشپ سے انگیج کر کے ان کو پریزنٹ کرتے ہیں, ویئر دے وانٹ ہم ان کو اے آئی کے بارے میں پروڈکٹ پلان کرنا, ڈیزائن کرنا سکھاتے ہیں ان اے پراپر ٹریننگ فار دا لیڈرشپ. تو ہم اپنی طرف سے پورا ایکو سسٹم کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں, جس میں ایک اینڈ پہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہے, ان میں سے کچھ پروڈکٹس ہم ڈائریکٹلی بھی ہم بھی مارکیٹ کرتے رہتے ہیں, کچھ ہم ان کو اسٹارٹ اپس کی فارم میں انیبل کر دیتے ہیں کہ وہ باہر بھی جا کے اپنا پروڈکٹ سیل کر سکیں اور پرائیویٹلی بھی اس پہ بزنس جنریٹ کریں اور سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف کام کریں. ایٹ دی ادر ہینڈ ہم گورنمنٹ کے اندر یہ کیپیسٹی بلڈنگ بھی کر رہے ہیں کہ لوگ پروڈکٹس کے بارے میں سوچیں اور ڈیولپ کریں, اور وہ اپنی انڈسٹری میں اے آئی ان کو کیسے فائدہ دے سکتی ہے اس کے بارے میں وہ کیسے سوچیں. اینڈ دی تھرڈ اینڈ جو انڈسٹری اس پہ لائک پک کر رہی ہے اور وہ کوئی پروڈکٹ لیتی ہے اور اب وہ سوچتی ہے کہ یار اب ہم مزید پروڈکٹ اپنے پاس ڈیولپ کریں, تو ان کے لیے لوگوں کو ٹرین کرنے پہ جو اے آئی اپنی بنانا چاہتے ہیں, اے آئی انڈسٹری کئی فورن لیٹ سے اسٹارٹ اپس ہیں, ان کو پروجیکٹس باہر سے ملتے ہیں, ان کو اے آئی ڈیولپرس کی ضرورت ہے, اور ان کو پاکستان سے اتنے گریجویٹ نہیں ملتے, جو ملتے ہیں وہ باہر بھی چلے جاتے ہیں کہیں. تو ان کی مارکیٹ ایکچولی پروگریشن اتنا زیادہ ہے کہ ان کو اب تو ڈالر کا ریٹ بھی اتنا فرق ہو گیا کہ جابس کی جو کائنڈ آف یہ کہ سیلری کا ڈفرینس ہے وہ باہر اور یہاں بہت زیادہ ہو گیا. تو اس میں لوکل ایک میس نمبر آف پیپل کو کریٹ کرنے کے لیے ہم وہ ٹریننگس بھی کراتے ہیں. تو اس طرح سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ویری انٹرسٹنگ سر, یو آر ڈوئنگ فنٹیسٹک جاب ان سی اے آئی اینڈ نرس. جو پروجیکٹس آپ نے بتایا نا, آل دو آپ نے تو ہینڈ فل آف بتائے, بٹ آئی کین سی لائک دیر امپیکٹ کے کتنے ریسورسز وہ آپ کے لیے بچا سکتے ہیں, کتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, کتنی پروڈکٹیوٹی اور ایفیشینسی وہ انکریز کر سکتے ہیں اوور آل جو ہمارا ہیومن ریسورس ہے, جو ہمارے پرسنل ہیں. بفور وی ریپ دس اپ سر, واٹ ایڈوائز وڈ یو گیو ٹو دا ینگ پیپل, کیونکہ لوگ بڑے اس وقت ڈیسپریٹ بھی ہیں, اکانومی کی سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے, خواہ وہ اسٹوڈنٹس ہوں, خواہ وہ گریجویٹس ہوں, خواہ وہ ریسرچرز ہوں, سارے لوگ بڑے جو ہیں آؤٹ آف لائک ڈیسپریشن, ان کو کچھ فیوچر نظر نہیں آ رہا. واٹ وڈ یو سے ٹو دیم فرام دا پرسپیکٹیو آف کہ آپ یہیں سے پڑھے, آپ کو باہر اپرچونیٹی ملی, بٹ یو کم بیک ٹو دا کنٹری ٹو سرو, اور ماشاء اللہ یو آر تھرائیونگ ان دا ورک دیٹ یو آر ڈوئنگ, اٹس فینومینل. تو واٹ وڈ یو سے کہ یار جو ہم ایک بات کہتے ہیں نا کہ ہم جب ایف ایس سی کر رہے تھے کس چیز کا اسکوپ ہے, تو ہم یہ سمجھیں کہ اے آئی اور مشین لرننگ اور روبوٹکس کا پاکستان میں جو یونیورسٹیز پڑھا رہی ہیں وہ بہت بہترین ہے, دے کین لرن فرام دیئر, وہ یہاں پر کام کر سکتے ہیں یا یہاں سے پڑھ کے باہر جا سکتے ہیں. وٹ کائنڈ آف ایڈوائز یو وڈ گیو ٹو ینگ گریجویٹس کہہ لو, اسٹوڈنٹس کہہ لو, جو کہ تھوڑے سے ڈیسپریٹ ہیں اس وقت؟ میں آپ بتاؤں کہ اس میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلے سب سے یہ ہے کہ جو انوویشن ہے نا, وہ ہمارے جو اسکول سسٹم کی ویکنیس ہے وہ یہ کہ انوویشن بچوں کو سکھانے میں وہ اتنا سکسیزفل نہیں ہے. وہ ان کو کمپلیکس چیزیں سالو کرنی سکھا دیتا ہے. آپ نے ایک بڑا مشکل سا سوال حل کرنا ہے ان کو سکھا دیتا ہے, لیکن آپ نے کوئی نیا کانسیپٹ سوچنا کیسے ہے اس پہ اس کی ویکنیس ہوتی ہے. اس کے لیے ان کو جو آن لائن آج کل کئی کورسز آ گئے ہیں جن میں آپ کے لیے پڑھنا اور سمجھنا اور ورلڈ اوور سے کائنڈ آف یہ کہ کانسیپٹ کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے, اس پہ ضرور ٹیپ کریں. نمبر 2 کہ بالکل بھی یہ نہ سوچیں کہ ابھی میں میٹرک میں ہوں یا ابھی 9th میں ہوں یا ابھی میں فرسٹ ایئر میں ہوں یا سیکنڈ ایئر میں ہوں تو ابھی میرا تو یہ, جو چیز آپ کو انٹرسٹنگ لگتی ہے, جس ٹائم آف لائف پہ انٹرسٹنگ لگتی ہے, اس کو اٹھائیں, پڑھیں اور چلیں. اگر آپ نے میڈیکل سائنس پڑھی ہوئی ہے لیکن آپ کو اے آئی انٹرسٹنگ لگتی ہے تو آپ اے آئی سیکھ سکتے ہیں, آپ اٹھائیں اور پڑھیں. ٹریننگس میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں نا, ہمیں یہی ایڈوانٹیج ہوتا ہے. کئی دفعہ بچے ہم سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم تو فلانے ریموٹ شہر میں ہیں, ہمیں یہ چیز پڑھنے کا شوق ہے, ہم نے تو میتھس پڑھ لیا تھا, اب تو ایچ ای سی کا سسٹم ہمیں الاؤ نہیں کرتا کہ ہم اے آئی کی ڈگری میں انرول کریں, ہم نے تو کمپیوٹر سائنس یا انجینئرنگ پڑھی نہیں. تو ہم ان کو کہتے ہیں آپ ٹریننگ میں آئیں, ہم آپ کو سکھا دیں گے.
تو وہ جب آتے ہیں اور سیکھتے ہیں تو بڑا اچھا. پر دیر آر سیورل ایگزامپلس کہ لوگوں نے میتھ پڑھا اور وہ بڑے اچھے اے آئی سائنٹسٹ ہیں. میں اپنے دوستوں میں سے امریکہ کے جو پروفیسرز اور لیڈرز ہیں ان میں سے بتا سکتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں. تو اب دا ورلڈ از ویری اسمال. علم کا پورا سمندر ڈیجیٹل میڈیا نے ہمارے لیے کھول دیا ہے, تو اس کو ہمیں یوز کرنا چاہیے, وہاں سے لرن کرنا چاہیے. دوسری جو بڑی امپورٹنٹ بات میں یہاں پہ بتاؤں گا وہ یہ کہ دیکھیں, میں صبح دیکھ رہا تھا کسی کی کوٹیشن تھی ایکچولی نیٹ پہ ہی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ فار ایگزامپل کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ آر یو انٹرسٹڈ ان اٹ یا آر یو کمیٹڈ ٹورڈز اٹ. تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی کوئی چیز سکسیزفل نہیں ہوگی تو آپ کے پاس بہت ساری ایکسکیوزز ہوں گی کہ یار یہ سرکمسٹانسز ٹھیک نہیں تھے, یا پیرنٹس نے ڈسکریج کر دیا, یا سم تھنگ. جبکہ اگر آپ کمیٹڈ ہیں تو پھر آپ ہر قربانی دیں گے, ہر کوشش کریں گے, آؤٹ آف دا وے جائیں گے, اپنے ٹائم میں سے بیٹھیں گے, راتیں جاگیں گے اور ایک کام کو کر کے ڈالیں گے. اس کی جو گولڈن مثال سب سے زیادہ جو ہم اپنے قریب ٹائم میں دے سکتے ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے. کہ آپ دیکھیں وہ کتنے سکسیزفل لائر تھے. اگر وہ یو کے میں ہی رہتے, وہ وہاں پہ بڑا سکسیزفل اپنا لائف اسٹائل جی لیتے, لیکن وہ ملک میں واپس آئے, یہاں پہ انہوں نے کوشش کی, اس ملک کو بنایا. آج کل کے جو اکنامیکل حالات ہیں وداؤٹ ڈاؤٹ یہ بڑے ڈس اپوائنٹنگ ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے, اگر اپنی قوم کے لیے ہم کوشش نہیں کریں گے, تو کیا باہر سے کوئی بندہ آئے گا جو ہماری قوم کو کسی کنارے پہ لگائے گا؟ تو ہمیں یہ اس کشتی کو ہمیں جلا دینا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنا اسکیپ ڈھونڈ لیں گے اور ملک کو چھوڑ جائیں گے اور ملک یہ ریوارڈ کرتا ہے یا نہیں. وی نیڈ ٹو اون آر کنٹری. دیکھیں پاکستان ہمارا ملک ہے. اب کسی بندے کا اپنا گھر ہوتا ہے, وہ اگر ہوٹل میں 4 دن جا کے ٹھہر بھی جائے, لیکن جو اس کا اپنا گھر ہے وہ اس کا اپنا ہے. تو یہ ہمارا اپنا گھر ہے جس کو ہمیں کلٹیویٹ کرنا ہے. تو اس نیت کے ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس ملک کے لیے, اس کو ڈیولپ کریں. اور میں سمجھوں کہ جو میں نے پاکستان میں ابھی تک یہاں دیکھا ہے, جب میں بریف ٹائم جاپان میں رہا, اس سے پہلے بھی پاکستان میں, اور اس کے بعد, اور اب جب میں انڈسٹری میں دیکھتا ہوں, دیر آر اے لاٹ آف ایلیمنٹس وچ وانٹ ٹو ڈیولپ پاکستان. جو لاسٹ چیز اس میں ہے, جو آئی تھنک جو آپ نے بھی کہی, وہ یہ کہ جو زر مبادلہ ہے وہ پاکستان میں لانے کی اس وقت بہت ضرورت ہے. تو میں آئی ووڈ لائک ٹو اپیل ٹو اے لاٹ آف جو ہماری گورنمنٹ انٹیٹیز بھی ہیں, ہمارے پاکستانیز جن کے باہر پورٹ فولیوز ہیں اور جو باہر بیٹھے ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اگر وہ اس پوڈ کاسٹ کو سن رہے ہیں, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس وقت یہ سوچیں کہ باہر کے ملکوں سے یہاں پروڈکٹ ڈیولپ کرنے اور پروڈکٹ یہاں بنا کے باہر ڈپلوائے کرنے کی طرف وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں. ہمارے اداروں کی, ہماری جو اسٹارٹ اپس ہیں, ہمارے جو کمپنیز ہیں, ان کی پریزنس باہر بنائیں تاکہ ہم اپنے سکسیزفل پروڈکٹس کو باہر بیچیں اور ادھر سے چیزیں کو یہاں پر لے کے آئیں. لوکل انڈسٹری کے لیے یہ کہ وہ کم از کم, جو میں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں, سب سے پہلے ہم اس بات کو اپنی عادت بنائیں کہ ایک اچھی ٹیک پروڈکٹ کو ہم انٹروڈیوس کرانے میں ایگر ہوں. ہمارا جو باہر سے سب سے بڑا ڈفرینس ہے نا, جب میں ریممبر کہ 2016 میں یا 17 میں آئی واز بارسلونا میں اپنا ایک اسٹارٹ اپ لے کر گیا تھا, میں پریزنٹ کر رہا تھا. تو اس میں جو میں نے چیز نوٹ کی وہ یہ کہ ہمارے ہاں اسٹارٹ اپس کی جو ڈائریکشن ہے وہ پرابلم کی سالو کرنے کی طرف ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ معاشرے میں لوگوں کو مسئلہ کیا ہے اور اس کو حل کرتے ہیں. باہر بھی پرابلم بھی لوگ سالو کرتے ہیں, لیکن ان کی زندگی میں کیونکہ پرابلمز ہیں ہی کم, تو لائف سٹائل امپروومنٹ بھی ایک پرابلم سالونگ ہے. مثال کے طور پہ فیس بک بنایا گیا, اس سے عام انسان کی زندگی کا کیا پرابلم حل ہوا؟ وہ اصل میں ایک اپیلنگ چیز ہے. یا اسمارٹ فون ہے جو اپیئر ہو گیا. اسمارٹ فون کے آنے سے شروع میں تو یہ تھا نا کہ وہ ایک بڑا اچھا ایک میڈیا کے طور پہ آپ کے سامنے, آپ اس پہ ویڈیوز دیکھ لیں وغیرہ. گریجولی اس میں ایکو سسٹمز ڈیولپ ہوئے جو آپ کے پرابلمس کو حل کر رہے تھے. لیکن آپ کے لوگوں کی لائف سٹائل امپروومنٹ کے طور پہ بھی جو پروڈکٹ بنتے ہیں, ہمیں گریجولی اپنی سوسائٹی کو ایک ہال سے نکال کے, اور دنیا جس ڈائریکشن میں کام کر رہی ہے کہ کیسے آپ ایڈوانس ٹیک بنائیں, اور ایڈوانس ٹیک کو اڈاپٹ کرنا, دنیا کے فور فرنٹ پہ, ٹیکنالوجی کے بالکل فرنٹیئر پہ جا کے کام کرنا, اس کو اپنی عادت بنانا چاہیے. اگر ہمارے ادارے, ہماری گورنمنٹ بھی, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے ٹیچرز ہیں, ہم سب لوگ اس چیز کو اڈاپٹ کر لیں کہ ٹیکنالوجی کے فرنٹیئر پہ رہنا ہماری عادت اور ہمارا شوق بن جائے, تو پاکستان بدل جائے گا. اور ہم دنیا میں یہ جو سائڈ ہے کہ جس میں ہم اکنامک ڈپریوٹی میں رہتے ہیں اور قرضہ مانگنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, اس چیز سے ٹوٹلی ان بیڑیوں کو توڑ کے, اور ہم جو ہے وہ دنیا سے اچھا بزنس ملک میں لے کے آ سکیں گے. اور اسی طرح ہم سے پہلی قوموں نے ترقی کی ہے. اگر ہم چائنا کی مثال کو دیکھیں, کئی دوسری قوموں کی مثال کو دیکھیں, وہ انہی حالات میں سے رکھ کے اٹھے ہیں. اور آپ کے پاس 1 یا 2 ڈیکیڈز جو ہیں یہ بہت ہوتی ہیں ایک قوم کی حالت کو بدلنے کے لیے, اگر وہ واقعی میں نیت کر لے اور اس کے سارے ایلیمنٹس ایک ڈائریکشن میں کام کرنا شروع کر دیں. Thank you very much, Yasir bhai, for this amazing advice. For those who want to learn about you, اور جو اسپیسیفکلی جو ٹریننگس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے, مے بی
آڈینس میں سے ایسے لوگ ہوں جو کہ اے آئی میں انٹرسٹڈ ہوں, جو کہ روبوٹکس میں ہوں, جنرلی مشین لرننگ میں ہو, تو جو ٹریننگس کا آپ نے ذکر کیا نارملی جو اے آئی خواہ وہ شارٹ کورس ہو یا خواہ وہ آپ نے بتایا کہ ویکلی آپ کا کوئی کورس ہو جو کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہے کیونکہ وہ اس انڈسٹری کا نہیں ہے, تھوڑا فاسٹ ٹریک ہو جائے اے آئی کی جرنی میں, روبوٹکس کی جرنی میں, تو آپ کے جو یہ ادارہ ہے نیشنل سینٹر آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, یہ کیا کوئی کورسز یا ٹریننگز وقتاً فوقتاً کراتا رہتا ہے؟ کوئی اس کا کوئی اسکیجول ہے؟ ہاؤ کین پیپل گیٹ ان ٹچ ود یو اینڈ ان یور آرگنائزیشن؟ ہم ریگولر کورسز بھی کراتے رہتے ہیں اور ٹائم آپ کی ویب سائٹ پر وہ آتے رہتے ہیں باقاعدہ؟ ہماری ویب سائٹ پر بھی آتے ہیں. مطلب کہ جب کوئی رجسٹریشن اوپن ہو کہ یار یہ کورس ہے پرٹیکولرلی مشین لرننگ میں, تو آپ کی ویب سائٹ پر اناؤنسمنٹ آؤ گے اینڈ پیپل کین رجسٹرڈ. ویب سائٹ پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی. میں کہوں گا کہ ویب سائٹ کو بھی ریگولرلی دیکھیں, NCEI.PK کے نام سے ہماری ویب سائٹ ہے, اور اس میں ہمارا جو سوشل میڈیا پریزنس ہے فیس بک کے اوپر, انسٹا کے اوپر, لنکڈ ان کے اوپر, اس کو فالو کریں نیشنل سینٹر آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی. میرا اپنا بھی سوشل میڈیا جو پریزنس ہے اس کے اوپر میں پوسٹ کرتا رہتا ہوں, اینڈ آئی ٹاک اباؤٹ AI اینڈ ریلیونس ٹو پاکستان ایز ویل سیورل ٹائمس. تو ڈاکٹر یاسر ایاز کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں, وہ فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, یوٹیوب پہ وغیرہ. تو اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی ضرور کنیکٹ کریں بیکاز اٹس اے ویری فاسٹ ایوالونگ ورلڈ. اور جو ہمارے بہت سارے انیشیٹیوز ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم نکلتے ہیں, اور میں انوائٹ کروں گا اسٹوڈنٹس کو بھی, اور جو آپ کے تھاٹ لیڈرز ہیں جو فار ایگزامپل یہ کہ ملک کی ڈائریکشن کو دیکھتے ہیں, یا آپ کے جو ینگسٹرز ہیں جو بے شک ایک اپلائڈ ڈائریکشن میں کبھی AI کو سمجھتے ہیں کہ دے آر انتھوزیاسٹ اباؤٹ ٹیکنالوجی, کہ وہ بھی ہم سے لنک کریں اور ہمارے سے کنیکٹ کریں, ہمیں اپنے آئیڈیاز بھی دیں. کیونکہ یہ مل کے ہم, یہ جو نیشنل سینٹر ہے یہ میرا نہیں ہے, یہ صرف آپ کا نہیں ہے, یہ ہم سب کا ہے, یہ اس ملک کا ہے, یہ اس قوم کا ہے. تو ہم مل کر آئیڈیاز نکالیں گے, مل کر سوچیں گے کہ اس کی اپلیکیشنز کہاں کہاں ہیں, اور 220 بہت چھوٹا نمبر ہے, ہم ہزاروں میں پروڈکٹس ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ. ان میں سے جس طرح US میں اسٹیٹسٹکس ہیں کہ کتنی کہتے ہیں نا اسٹارٹ اپ جتنے سارے نکلتے ہیں, سارے کے سارے تو نہیں ایک مین اسٹریم میں جاتے. تو اگر ہماری اس میں سے 5% 6% پروڈکٹس بھی ایسی ہوں جو بڑی پروڈکٹس بن جائیں, اور ہم اس کو نیشنلی اور انٹرنیشنلی ایک بڑے ریونیو شیئر سے کنیکٹ کر سکیں, تو یہ ہمارا ٹارگیٹ ہوگا. وہ ٹائڈ سے اس کے سوشل میڈیا اور ہماری ویب سائٹ دونوں کو فالو کریں. تو اف دے لک فار دا نیشنل سینٹر آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایز ویل ایز جو میرے سوشل میڈیا ہے ڈاکٹر یاسر ایاز, آپ سرچ کریں, کنیکٹ کریں, تو اٹ ول بی گریٹ ٹو اسٹے ان ٹچ ود ایوری. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر یاسر ایاز. اینڈ اگین میں یاسر بھائی کے سوشل ہینڈلس, خواہ وہ فیس بک ہو, انسٹاگرام ہو, لنکڈ ان ہو, NCAI نیشنل سینٹر آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہو, ان کے سارے سوشل پیجز, ان کی ویب سائٹ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. آپ کے کوئی آئیڈیاز ہوں, آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہو AI, روبوٹکس, مشین لرننگ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اس وسیع اور اس دنیا میں سے, تو جائیے چیک کریں ان کا کانٹینٹ. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ جب بھی ان کا کوئی نیا سیمینار آتا ہے, کوئی شارٹ کورس ہوتا ہے, کوئی ٹریننگ ہوتی ہے, تو یہ اناؤنس کرتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار دس از سم تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو پرسو, آپ کے کچھ آئیڈیاز ہیں, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا, یو کین پچ یور آئیڈیاز ٹو ہیم ایز ویل. اینڈ اگین آپ کی کوئی فیڈ بیک ہو, کوئی کامنٹس ہو, تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے. اینڈ آئی ہوپ آپ نے یہ پوڈ کاسٹ انجوائے کیا ہوگا یار, اور سبسکرائب بھی کر لیں. بہت سارے لوگ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں. سبسکرائب کا بٹن نیچے دبا دیں, اور انشاءاللہ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ون. بہت شکریہ, اللہ حافظ. بیم.